की तलाश में हाजिर हुए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अभी कुछ देर बाद आएंगे। और आज ये जो रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, बड़े ही मुबारक महीना है। इसमें हम सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और तमाम तरीके की इबादत को अंजाम देते हैं। और इस तरीके से पूरी दुनिया में चाँद देखा जाता है। चाँद की तस्दीक होने के बाद ही रमज़ान का जो तरावी की नमाज़ है वो स्टार्ट होती है। और इस तरीके से पूरी दुनिया में नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान की जो है रवानी चलती रहती है। और पिछली बार जो हमारा इंटरव्यू हुआ था सत्य की तलाश में, तो उसमें जो हमारे जो गेस्ट आए हुए थे राजेंद्र भाई जी और लगन भाई जी, हम यहाँ इस अपने सत्य की तलाश के प्रोग्राम के माध्यम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए से इस अला टीवी चैनल के माध्यम से पूरी इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो मकसद है वो पूरा किया जाए। मोहब्बत का पैगाम आम किया जाए, सभी लोगों के दिलों में मोहब्बत को आम किया जाए। ईश्वर का जो प्रकाश है, जो ज्योति है और जो अल्लाह का जो नूर है और तमाम तरीके के मज़ाहिब के अंदर जितने भी मज़ाहिब इस धरती पे आ चुके हैं, उन सभी मज़ाहिब का जो एसेंस है वो है ईश्वर की इबादत, ईश्वर को पाना। उसके लिए दो तरीके से पूरी दुनिया में हम लोग परफॉर्म करते हैं, सभी मज़ाहिब परफॉर्म करते हैं। स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजन है उसमें एक बारीक सा फर्क है। वो बारीक सा जो फर्क है वो बस इतना सा है कि जो हमारी बॉडी है उसका रिलेशन रिलीजन से है, यानी कि जो ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से जो पैगाम आए, उनको प्रैक्टिकल जो कानून आया उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का जो हुआ वो हमारे जिस्म के माध्यम से हुआ। और जो स्पिरिचुअलिटी हुई, जो स्पिरिचुअल साइंसेस का जो परफॉर्मेंस करना हुआ, वो स्पिरिट के माध्यम से हुआ, रूहों के माध्यम से हुआ, आत्माओं के माध्यम से हुआ, जो इंसान की बॉडी में मौजूद है। हम तो सिर्फ एक ही जानते हैं कि एक ही रूह है, और वो जब इंसान के जिस्म से निकल जाती है तो उससे कह देते हैं कि वो डेड हो गया है, वो बॉडी है वो डेड हो गई है। तो उसको जो है वो डेड हो गई है। वो कौन सी ऐसी चीज थी जो उसके अंदर मौजूद थी और वो निकल गई, तो उस बंदे को कह दिया कि वो डेड है। बहुत छोटी सी बात है। इसका जवाब अभी तक साइंस के जरिए से तो मुमकिन नहीं हो पाया है कि स्पिरिट्स को देखा जा सके और उनसे टॉक किया जा सके। तो इसका जो जवाब है वो मिला है सूफिज्म के माध्यम से। और जो तमाम धर्म हैं, उन तमाम धर्मों की किताबों में जो मौजूद है उसका जो एसेंस है, उस एसेंस के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। उसको आत्मा, किसी हिंदी लैंग्वेज में उसको आत्मा कह देते हैं, उर्दू में उसको रूह कह देते हैं। तो इस तरीके से सारी जो चीजें हैं वो परफॉर्म करती हैं। और और ये अब रमजान का महीना आज से स्टार्ट हो गया है हमारे हिंदुस्तान में, और कल से सऊदी अरब में हो चुका था। कल से रोजा था और आज से तरावी स्टार्ट होगी इंडिया में, पाकिस्तान में और इधर एशियन कंट्रीज में, और जहां भी चांद दिख गया होगा, क्योंकि चांद की तस्दीक करनी पड़ती है। उस तस्दीक के बाद ही जो है मुफ्ती साहब जो है फतवा देते हैं कि चांद दिख गया है। अब उसको आप उस रात को तरावी होगी ईशा की नमाज के बाद,
اور پھر مزید عبادات لوگ کریں گے. جی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا پورے رمضان بھر. رمضان کے 3 اشرے ہوتے ہیں. ایک پہلا رحمت کا، دوسرا جو ہے بخشش کا، اور دوسرا جو ہے گنہگاروں کی بخشش کا، اور تیسرا جو ہے مغفرت کا. تو اس طریقے سے 10 10 دن کر کے ڈیوائڈ ہے. اور اس رمضان میں ایک اسپیشل چیز ہونے والی ہے سعید یونس اللہ صاحب کی طرف سے، جو کہ پورے رمضان میں یہ جو تراویح ہے، 2 طریقے کے حضور علیہ السلام کے 2 نام، ایک محمد اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو محمد نام ہوا وہ ظاہری، اور جو احمد نام ہوا وہ باطنی رخ ہوا. تو جو باطنی رخ ہوا، وہ جو نماز پڑھی جاتی تھی، آج بھی وہ نماز قائم ہوتی ہے. سیدی یونس الگوہر صاحب پوری انسانیت کو جو ہے کنیکٹ کریں گے اس نماز سے. جی، اس نماز سے کنیکٹ کریں گے، اور جو ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ فیض جو ہے وہ عام ہوگا. اور آج تک کے اتہاس میں جتنی بھی سیدی یونس الگوہر صاحب نے جتنی بھی نور تقسیم فرمائی ہے، آج تک کی جتنی بھی پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے، اور امام مہدی سرکار گوھر صاحب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جتنی بھی نور انہوں نے ابھی تک دیا ہے، تمام اکٹھا کر کے اس بار پورے رمضان میں تمام انسانیت کو بانٹنے کا ان کا پلان ہے. تو جو بھی یہ ہمارا پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ تمام اپنے خود بھی یہ سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے آس پڑوس میں بتائیں، اور تمام جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان سبھی کو بتائیں کہ یہ رمضان میں اس بار اتنا پیارا موقع ملا ہے کہ شریعتی احمدی کے حساب سے حضور علیہ السلام آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ موقع مل رہا ہے. تو اس کو پلیز چھوڑے نہیں. اور یہ جو پیغام ہے وہ پیغام ہے محبت کا. جہاں تک ہم نے انالائز کیا ہے، جہاں تک ہماری تحقیق ہے، وہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے ہماری مختلف لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے. ہم نے ان لوگوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغام صرف محبت کا ہے، پوری دنیا میں محبت کو عام کرنے کا یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس صرف آپ جس دھرم میں ہیں اسی دھرم میں رہیں. آپ ہندو ہیں، آپ ہندو رہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان رہیں. آپ عیسائی ہیں، آپ عیسائی رہیں. آپ یہودی ہیں، آپ یہودی رہیں. آپ ناستک بھی ہیں، آپ ناستک رہیں. نو پرابلم. جس کو بھی اپنے رب سے، ایشور سے، گاڈ سے جڑنا ہو وہ جڑ سکتا ہے. اپنے دھرم کو فالو کرتے ہوئے کنورٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام مہدی سرکار گوھر صاحب کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے، اور سیدی یونس الگوھر صاحب کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے کہ پوری دنیا کو اپنے دھرم کو کنورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کو میں آج مدعو کرتا ہوں، جن کا نام ہے شیخ مولوی عظیم الدین صاحب. تشریف لائیں. اور شاہی مرحبا. گوھر شاہی مرحبا. کیسے ہیں آپ عظیم خورشید الدین عالم بھائی؟ صاحب؟ کرم مالک کا عطا ہے سرکار کی. جی، ہم بھی خیریت سے ہیں، مالک کا بہت کرم ہے. اور مالک کی آج کا بارگاہ یہ میں جو گوھر شاہی مرحبا. تمام الرا ٹی وی کی ویورز کی بارگاہ جی میں گوھر شاہی مرحبا. جی شاہد بھائی فرمائیں. جی، میرا بھی مالک کی بارگاہ میں گوھر شاہی مرحبا، اور تمام ویورز کی بارگاہ میں گوھر شاہی مرحبا.
जी अजीमुद्दीन भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे, हमारे इंटरव्यू को कंटिन्यू बढ़ाएंगे, ताकि जी इम्पोर्टेंट समझ में आए कि जिस बंदे से बात हो रही है उनकी उनकी एजुकेशन और जो माइंडसेट है वो क्या हो सकती है। जी 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 जी। देखिए, मेरा नाम तो आप जैसे कि जानते हैं, मैं हैदराबाद इंडिया से एक मामूली सा लड़का हूँ। लेकिन जैसा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात हो तो मैं परसुइंग डिग्री हूँ, आलिम दीन हूँ। एक लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू जब होगी आगे तो पता चल जाएगा किस तरीके का आलिम दीन हूँ। क्योंकि मैं खुद ये तो मदरसे वालों की तरफ से आलिम दीन कहा जाता है, लेकिन जब माली की तालीम आशकारा हुई, हकीकत में इल्म दीन किसे कहते हैं, जब पता चला, तो मैंने ये लक़ब लगाना भी छोड़ दिया। पहले मैं बताऊँगा आपको इंशाए अल्लाह के करम से आगे कैसे-कैसे मामलात हुए। अब बचपन ही से मुझे इल्म की तलब थी, रूहानियत की तलब थी, लेकिन जब मैं मदारिस में गया तो सख्त शरा वाली एक कैफ़ियत हो गई थी मेरे अंदर। यानी यानी तरीक़त से का तो रंग गालिब था, तरीक़त पसंद आती थी, तरीक़त से मानूस था दिल सूफ़िया इकराम से और ज़्यादातर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की ज़ात वाला से मानूस था मैं। अब उसके बाद जैसे ही हलरा टीवी ये दर्शन हुआ सरकार गौहर शाही की बारगाह का, कुर्बान जाए उस हस्ती मुअज़्ज़म सैयद यूनुस अल गौहर के जिसकी बारगाह में आके सारे रिश्ते नाते तमाम भूल गए हैं, तमाम पिछली बातें, गुमराही तमाम हर चीज़ से पाक होकर अपनी एक बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम आपको कुर्सी साहब, एक आलिम दीन के अंदर जो गुरूर पैदा होता है ना, वो जल्दी खत्म नहीं होता। क्योंकि सरकार गौहर शाही और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़ाहिरी इल्म से क़ल्ब सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है और बातिनी इल्म से दिल नर्म होता है, जी क़ल्ब नर्म होता है। उसके बावजूद भी ये करम सिर्फ़ सैयद यूनुस अल गौहर की ज़ात मुक़द्दसा का है जो अपने दामन बेकरम और बेनवा से हम जैसे नापाक इंसानों को जोड़ लिया है। और क्या कहूँ बस इतना ही। ये तो आपकी बहुत बहुत बड़ी आजिज़ी आपकी है कि आपको सईदी सरकार ने इतना नवाज़ा है, उसके बावजूद भी आपके अंदर ये जो जो आपने भी बयान किया कि वो पुरानी चीज़ें जो तकब्बुर में बदल जाती है, अक्सर हमने भी उलमाओं को देखा है कि उनके पास जब इल्म आ जाता है तो उनकी अकड़ थोड़ी हो जाती है, थोड़ा टाइट हो जाती है, हैं? तो जी, जी। ये चीज़ इल्म बड़ा ज़ाहिर की नुकसान सामी ये है है ना। क्योंकि जी, अगर अगर हमारे पास खाना भी हो और पानी भी हो, तो मामला कुछ ठीक रहता है। दोनों चीज़ों की जी, ज़रूरत जी, है, ज़ाहिर की भी और बातिन की। जी, तो आज का इंटरव्यू हम अपने पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि जी। आलिम हक़ और जाहिल आलिम, इसके बारे में हदीस शरीफ से, कुरान शरीफ से जो आपके पास हवाले हों, वो पेश करते हुए डिस्क्राइब करें कि आलिम हक़ और आलिम जाहिल में क्या फ़र्क होता है? कैसे जी, पहचानें? बिल्कुल। देखिए, आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा की तरफ जाने से पहले मैं कुरान मुक़द्दस का सहारा लेना चाहूँगा कलाम इलाही का। कलाम बारी तआला में इरशाद बारी तआला है, "वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रना।" ऐसे लोगों की पैरवी ही मत करना जिसके क़ल्ब को मैंने अपने ज़िक्र से गाफ़िल कर रखा है। यहाँ पर ये एक मायने में कह सकते हैं आप, ये है आईडी कार्ड आलिम दीन का। एक पीर का, एक मुर्शिद का, एक आलिम दीन का ये आईडी कार्ड है ये। जैसे कि अगर आपके घर में अगर रेड हो जाए, सवाल है खुर्शीद आलम साहब से और हमारे व्यूअर्स एल्रा टीवी के, जी, अगर जी। आपके घर में रेड हो जाए और आए क्राइम ब्रांच वाले आ जाए, सीआईडी वाले आ जाए या पुलिस आए और आपके घर में रेड करने लगे, तो आप करने देंगे उन्हें रेड या उनसे आईडी कार्ड पूछेंगे उनका? उनका आईडी प्रूफ आईडी पूछेंगे? कार्ड, पहले आईडी कार्ड, आईडी बिल्कुल। प्रूफ पूछेंगे उनके आप आईडी प्रूफ। अगर वो आईडी प्रूफ ना बताए तो आपको पता चल जाएगा कि ये धोखा हो रहा है आपके साथ, चीट कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी अपनी मखलूक का ख़याल है, अपने बंदों का ख़याल है, अपनी ख़िलक़त का ख़याल है। अल्लाह ने साफ वाज़ेह तौर पर कुरान में फरमाया, "वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बुहु अन ज़िक्रना।" हरगिज़ पैरवी ना करना ऐसों की जिसके क़ल्ब में मेरा ज़िक्र ना हो। और आज देखा जा रहा है सूफिया इकराम की तालीमात को उलमाए अहले सुन्नत कहिए या उलमाए दीन कहिए, इससे दाकियानूसी बातें कह रहे हैं, यानी ओल्ड स्कूल नॉलेज कह रहे हैं, इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहा और ये क्या कहते हैं कि क्या क़ल्ब का ताल्लुक, क्या क़ल्ब का ज़िक्र करना। यानी इल्म ज़ाहिर में इतनी शदीद गुमराही है कि जी, वो बढ़ते-बढ़ते इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये मानने के लिए तैयार हत्ता कि ये कलाम इलाही है। भाई अगर आप कलाम इलाही को नहीं मानेंगे तो आप किस दीन के आलिम हैं आप?
آپ ہی بتائیے، جب یہ آپ بات تو کلام حق الہی ہے، پر ایمان نہیں رکھتے، آپ بالکل حق اللہ کے فرمایا کلام پر آپ نے۔ ایمان نہیں رکھتے، تو پھر دین اسلام کا آپ ریپرزینٹیو کیسا بن سکتے ہیں آپ؟ اور اپنے آپ کی مثال دیتے ہیں حضور پاک کی اس حدیث کو ثبوت بنا کر کے، علماء دین کیوں بنی اسرائیل کے علماء کی مماثلت حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام کے وارث علماء ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ بتائیے یہ کیسا معاملہ ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم بڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیل من عالم الجاہل، قیل من عالم الجاہل، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب، جس کی زبان پر علم اور جس کا قلب ہدایت سے کالا ہو وہی عالم جاہل۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ علماء جی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ دل سے کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میں تو اپنے دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھتا ہوں، تو یہ کیسے ڈفرنس یہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ معاملہ تو دل کا ہے نا، اندر کیسے ہمیں پتا چلے گا، ہمارے ویورز کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے جی، دل اس میں کے ہے کہ لیے نہیں؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیسے؟ جی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی اس طریقے سے ہے، سرکار گوھر شاہ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی ہے، اور سرکار اور سیدی نے سے بہت بہترین طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کے جب دل میں اللہ کا ذکر ہو اور سامنے والے کے دل میں بھی جب اللہ کا ذکر ہو، تبھی اس کی پہچان ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ غوث العظم دستگیر عالم باصفا ہے، خواجہ معین الدین عالم باصفا ہے، نظام الدین اولیاء عالم باصفا ہے، یہ عالم ربانی ہے یہ لوگ۔ اب ان کی مزارات اور ان کے قلوب اور ان کی ارواح میں تو اللہ کا ذکر وہ نور جاری و ساری ہے، آپ سب مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں نا، بالکل ہم سب مانتے ہیں۔ ان کی ولایت میں، ان کی اللہ سے نسبت میں، تعلق میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی تو شک اس کی نہیں۔ شرط یہ ہے، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اپنے دل کو ایک کامل مرشد کے پاس لے جاؤ، جیسا کہ میں گیا خدمہ یونس میں اور لی اجازت ذکر قلب، جب ذکر قلب کی اجازت لی، پریکٹس کیا، جب ذکر قلب جاری ہوا، حضور جتنے بھی ہمارے گھر کے افراد، جتنے بھی بڑے بڑی بارگاہیں ہیں، ان کی مزارات پر گیا۔ اگر وہ کامل پیر کی مزاراتی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، جو کامل پیر کی مزارات تھی ان کے دل میں اللہ اللہ، ان کے لطائف میں اللہ اللہ چل رہا ہے، جب میں وہاں پہنچا ان کے لطائف کا نور میرے لطائف کے نور سے ٹکرانا شروع ہوا، قلب کے نور سے ٹکرانا ہوا، رقت پیدا ہو گئی، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ذکر قلب کی نشانی ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو قلب کا ذکر تیز ہوتا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے قلب میں ذکر میں کیف سرور آئے گا، یعنی جو بے خیالی، جو آپ کو، یعنی نماز پڑھتے وقت آپ کا جو بے دھیانی ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے 4 درجے ہیں: اسلام، مسلمان، ایمان، احسان، درجہ احسان۔ درجہ اسلام یہ ہے کہ زبان پہ کلمہ طیب ہو، زبان گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے جی نا ابھی تک۔ اور دیکھیے جیسا کہ آج رمضان کا پہلا عشرہ آغاز ہو گیا ہے ہمارے پاس، آپ سب کے پاس، آپ کو رمضان میں کریم کی بہت بہت مبارک ہے، سیدی کی بارگاہ سے ہم سب سعادتیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ پہلے رمضان کا عشرہ ہے، رمضان کے روزے کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ مومن پر۔ نماز کس پر فرض کی گئی ہے؟ مومن پر۔ زکوٰۃ کس پر فرض کی گئی ہے؟ مومن پر۔ جب قرآن مقدس بار بار کہہ رہا ہے ہم نے یہ نماز فرض کی ہے مومنوں پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ مُؤْمِنُونَ، نماز قائم کرو اے مومنو، تو مسلمانوں سے کلام ہی نہیں ہو رہا۔ حضور پاک فرما رہے دین اسلام کے 4 درجے ہیں، پہلا درجہ ہے اسلام، زبان سے کلمہ پڑھیں گے آپ، کافر نہیں رہے آپ، خدا کو جھٹلانے اقرار کر لیا آپ نے زبان سے، اسی کو حدیث میں کہتے ہیں اقرار باللسان، مدرسے میں پڑھایا گیا تھا ہمارے یہ، لیکن اس کی حقیقت جو نہیں بتائی گئی، جو مالک کی بارگاہ سے پتہ چلی نا، دل جھوم جھوم کے قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے مالک کی بارگاہ مقدسہ کے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اللہ کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے۔ دل کیسے تصدیق کرے گا؟ جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، جب بھی آپ کوئی بھی کلام پڑھے، توریت پڑھے، زبور پڑھے، جو بھی وید پڑھے، جس میں نور ہے، جس پہ شک نہیں، شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف کا کلام ہے،
जब आप वो कलाम पढ़ेंगे हत्ता वो भी ना करे, बस हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, या मोहम्मद का विर्द करें आप। इससे जो नूर बनेगा वो अगर आपके कल्ब में नहीं गया तो ये सिद्क नहीं है, ये सिद्क का मुआयना ये है सच। दिल से मानना ये है क्या, जो ज़बान से आप कह रहे हैं दिल उसकी तस्दीक करे, दिल में उसका नूर उतरे, दिल में उसका नूर, अगर दिल में उसका नूर नहीं उतरता है तो ये साबित दलील है कि हम खुली गुमराही पर है। इसी को अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, उनके दिल पत्थरों से सख्त है जिसके दिल में मेरा ज़िक्र दाखिल नहीं होता। क्या तुमने ऐसे शख्स का हाल नहीं देखा जो मेरे ज़िक्र से एराज़ और किनारा करता है, भागता है, हटता है? रमज़ान का महीना है, जब हम ज़िक्र करने गए, आज भी ये वाक़या हमारे साथ हुआ, जब हम ज़िक्र करने मस्जिद में गए तो लोग कहने लगे कि हल्का बनाकर जब ज़िक्र करने गए तो कहने लगे बिद्अत है, बिद्अत है। और मस्जिद है अहले सुन्नत वल जमात की, वहाबी भी मस्जिद नहीं है, शियों की भी मस्जिद नहीं है, यानी गैर मसलक मस्जिद नहीं है। जाने के बावजूद भी हमारा तो ताल्लुक ना किसी फ़िरक़े से है, ना किसी फ़ितने से है। सरकार गौहर शाही ने उसी तालीमात इस्लामिया को साबित किया है, यानी हम उम्मती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ना के शिया, ना के सुन्नी, ना के वहाबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का नूर है और जिसके दिल में मतलब कि अल्लाह का नूर आप चलेगा। जी, जी। मतलब कि आप अपने आप को, ये जो 72 फ़िरकों ने अपना नाम रख रखा है, उस नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। आप अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और अल्लाह का बंदा, ये कह के आप इंट्रोड्यूस करना चाहते बिल्कुल, ये हकीकत ही यही है। क्यों? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शिया या किसी सुन्नी, किसी वहाबी को बनाने आए थे। कुरान का पैगाम क्या है? अमन, सलामती, और हुज़ूर पाक ने फरमाया, मैं नबी हूँ दूसरी अक़वाम के लिए और रसूल हूँ इस उम्मत के लिए। इस उम्मत के लिए रसूल हूँ कहा ना, शिया सुन्नी के लिए तो रसूल नहीं है ना वो, इस उम्मत के लिए रसूल है। सहाबा इकराम में कौन था? क्या मौला अली को शिया कहते हैं आप, सुन्नी कहते हैं आप? क्या कहते हैं मौला अली को आप? उम्मती, हैं। हुज़ूर उम्मती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती है, हुज़ूर के चाचाज़ाद भाई है। अबू बकर सिद्दीक़ क्या है? उम्मती है। जब वो उम्मती है तो मैं सुन्नी क्यों बनूँ? ये तो तालीमात इस्लाम से हटना है ना ये तो बिल्कुल। बड़ा ज़बरदस्त आप पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने बताया है अज़ीम भाई। तो हम अगर इस जी, गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये 72 फ़िरके जो हैं, उनसे जब पूछा जाता है, जब उनसे मेरी कभी गुफ्तगू होती है, किसी फ़िरकों वालों से, तो मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ तो पूछता हूँ, क्या वजह है कि आप अपने आप को अलग फ़िरकों में रखते हैं? तो वो दलील देते हैं कि हुजूर जी, अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में जो हमारी उम्मत है वो 73 गिरोह में बढ़ जाएगी, 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी। एक गिरोह जन्नती होगा और बाकी 72 जो होंगे वो जहन्नमी होंगे। तो हर एक फ़िरका अपने आप को वो एक वाले ज़ुमरे में रखता है और दूसरे वालों को 72 में कर देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है अज़ीम भाई? ये खुर्शीद भाई, एक्चुअली में मामला ये है, वहाँ पर किसी 73 फ़िरकों में से एक भी जन्नत के बारे में हुज़ूर ने वादा नहीं फरमाया। ये इब्न माजा शरीफ की हदीस है और सही हदीस में से आती है और सुनन अहादीस में से आती है, सुनन इब्न माजा की हदीस है ये। इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों में 71 फ़िरके हुए थे, ईसाइयों में 72 फ़िरके हुए। अफ़सोस मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी। तो सहाबा इकराम ने पूछा, अफ़सोस, या रसूल अल्लाह, 73 अफ़सोस फ़िरकों का में बढ़ मुज़ाहिरा, जाएगी। सहाबा इकराम, जी, बिल्कुल अफ़सोस। अरे! अरे भाई, मतलब आप एक आप इस दलील पे पकड़ के और उसको अपने उम्मती होने का के लिए आप उसको जो है कि सबूत नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं कर, अब यहाँ पर मामला क्या होता है पता है? हुज़ूर दलील पाक नहीं सल्लल्लाहु बना अलैहि वसल्लम सकते। ने पूरी कंप्लीट हदीस ये फरमाया, उन 72 73 फ़िरकों में से 72 नारी है। नार कहाँ पर होती है? जहन्नुम में। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहते हैं हर नमाज़ के बाद, ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा, निजात दे, अजिरना मिनन नार, बचा ले, जहन्नुम की आग से निजात दे दे। अब यहाँ पर मामला क्या है मालूम? हुज़ूर पाक ने फरमाया, वो एक फ़िरका नाजी होगा 73 फ़िरकों में से। क्या फरमाया खुर्शीद भाई? नाजी होगा। एक फिर हाँ जी, एक फ़िरका
नाजी होगा, 72 फिरके नारी हो गए। यहाँ पर एक फिरका अलल हुदा नहीं फरमाया, हिदायत पर होकर नहीं फरमाया हुजूर ने फरमाया एक फिरके की निजात कर दी जाएगी, वो भी हिदायत पर नहीं होगा। 73 के 73 हिदायत से खाली होंगे, उसमें से 72 गुस्ताखी पर मामूर होंगे। एक फिरका अहले सुन्नत वल जमात ऐसा बचा था, अल्फाज पर गौर कीजिए, बचा था जिसकी निजात हो सकती थी, अब तक हो गई। लेकिन आज के जो अहले सुन्नत वल जमात के वो लोग हैं, सरकार गौहर शाही की महदियत का इनकार करके वो भी उसी गुमराही के टोले में शुमार हो चुके हैं। हुजूर मतलब कि पाक वो सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम जो ने चल फरमाया रहा था, जी, ये जी, जो चल रहा था कि नाज़ी होंगे एक गिरोह, वो अहले सुन्नत वल जमात अभी तक चल चल रहा था। लेकिन अभी जब से सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का इस दुनिया में ज़हूर हुआ, आना हुआ, और महदियत का जो ऐलान किया है सैयदी यूनुस गौहर साहब ने, वो इस इस चीज़ को वो इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नाज़ी से निकल करके नारी में चले गए। यही मैं समझ रहा बिल्कुल। हूँ। जी, असल आगे चीज़ गुफ्तगू क्या है करें। पता है आपको? असल चीज़ क्या है पता है आपको? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र लाहक़ रहती थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है जो मौला अली ने रिवायत की है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत ये है जो बहक़ी में शुअबुल ईमान में आई है, मशकातुल मज़ाबिया में भी आई है, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंदेशा है, उम्मीद है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जिसमें इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। हदीस के अल्फाज़ है, ला इस्लाम मिन्नल इस्महु, इस्लाम में कुछ नहीं बचेगा सिवाय उसके इस्म के। ला युबक़ा मिनल कुरआन इल्ला रस्महु, कुरान में कुछ नहीं बचेगा सिवाय उसके रस्म के। अब इन उलमा से पूछना चाहिए जो अपने आप को कहते हैं जन्नत में जाएँगे, जब इस्लाम ही नहीं बचेगा तो किस दिन पर अमल करके जन्नत में जाएँगे आप? ला युबक़ा इस्लाम मिनल इस्मुहु, इस्लाम नाम के सिवा नहीं बचेगा, जैसा कि आपका नाम खुर्शीद है, मेरा नाम अज़ीम है, बस हमारा नाम रह जाएगा। मुसलमानों वाले अमाल नहीं होंगे, मुसलमानों की तरह हमारा सीना चमकेगा नहीं, मुसलमानों की तरह हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल नहीं होगा। भई, मालिक ने तो ऐसे-ऐसे खूबसूरत-खूबसूरत हमारे सामने मामलात रखे हैं, कुरान मुक़द्दस फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक किया। मैं खुद अपने आप पे तुफ़ करता हूँ, बाज़ औक़ात अपने आप पर उस गुमराही के दौर पे लानत भेजता हूँ। मैंने तहक़ीक़ की, कोशिश की, ढूँढने का पता लगाने की हद दर्जे तक कोशिश की। लेकिन जभी भी मैंने ये अपने दीगर उलमा से या कह सकते हैं आप सीनियर उलमा से, सीनियर असातिज़ा से इस बारे में तलब किया, सवाल पूछा, वो लोग बस जान छुड़ाना चाह रहे थे इस मामले से, बचना चाह रहे थे। क्यों? उनके पास खुद इस चीज़ का जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि आलिम सू है। आलिम हक नहीं है ना, क्यों आलिम हक नहीं है? क्योंकि मामला ये है दरअसल वो तो शैखाने तरीक़त से वाबस्ता हो गए थे, लेकिन उनकी तालीमात को बिदअत कह रहे थे। और बात इतनी तक पहुँच गई, ये पता तो मुझे उन्हीं से चली थी ये बात, ये जो है ना मौलाना रूम का शेर, दिल ब दस्तावर कहते अकबरस्त, सद हज़ार काबा एक दिल बेहतरस्त, काबा गुज़रगाह है, काबा बुनियादे आदिल खलील आज़रस, दिल गुज़रगाह है दलील अथरस। ये हमारे मदरसे के बुकों में ही पढ़ा था मैंने, जिसमें बताया गया कि जिसने अपने दिल को काबू में कर लिया, जिसके दिल में रब आ गया, वो हज़ार हज से बेहतर है। तो मैंने पूछा अपने दिल को कैसे काबू करूँ? वो कहते हैं नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, कुरान की तिलावत करो, माँ-बाप को तकलीफ ना दो, पड़ोसी का हक अदा करो। अरे भाई! मैं इससे क्या दिल काबू हो जाएगा? प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। ये क्या है मालूम? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, मैं आपको बताता चलूँ। आका फरमाते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो कह दो कि मुझे इल्म नहीं। झूठ बोल के गुमराह मत बनो, गुमराही मत फैलाओ। जब इन्हें नहीं बेशक, पता था बेशक। तो इनका हक होता था कि वो खामोश हो। और हमें भी चाहिए कि जब हमें किसी चीज़ में, किसी इल्म के बारे में ना पता हो या किसी सवाल का जवाब ना पता हो, हमारी इज़्ज़त-ए-नफ्स के खातिर, हमारी अनानियत को पेशगी रखने के खातिर हमें कूद नहीं पड़ना चाहिए जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। असल मामला यहीं पर बिगाड़ पैदा हुआ। ये लोग कुरान मुक़द्दस को एक रस्मी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तरावी का दिन था, आज ही देखा है मैंने, जैसा मालिक फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं
یہ کون سے حافظ ہے، یہ تو قرآن کو رٹتے ہیں، تراویح پڑھانی تھی وہ رٹتے بیٹھے تھے قرآن کو، آج ہی دیکھ کر آ رہا ہوں، اب آپ بولیے، ہر بار دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے، وہ ان کے سینوں میں قرآن ہی محفوظ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، جب علم کا شہر محمد ہے تو قرآن سے تمہارے کو علم کیسا ملتا؟ اور قرآن فرماتی ہے یہ کتاب پاکوں کو ہدایت کرتی ہے، پاکوں کو، ہم پاک کیسا ہوں گے وہ بتایا نہیں گیا، بس ہمارے ہاتھ میں قرآن تھما دی گئی، بچپنے میں جاتے ہیں بالکل قاعدہ شروع کرا دیا جاتا ہے، پارے پڑھا جاتے ہیں، اور چلو اچھا حافظ ہے، قرآن حفظ کرا دیا، عالم دین بنا دیا، لیکن سول کانسیپٹ اسلام کا کیا ہے وہ بھلا دیا گیا۔ اسلام سبمیشن کا نام ہے، ہمارے یہ جو وجود ہے اس میں صرف جسم نہیں، جسم اور روح دونوں ہے، سبمٹ دونوں چیزوں کو رب کی بارگاہ میں کرنا تھا، ہم جسم سبمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روح نہیں، لیکن ہمارا جسم اسی دنیا میں بنا ہے۔ دیکھیں میری ایج ہے 22 ایئرس، 21 ایئرس میری ایج ہے، اگر میں غلط ہے تو آپ کی ایک 30 کے بلو ہوگی۔ 30 سال پہلے آپ کہاں تھے، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ 50 سال پہلے آپ کہاں تھے، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، ماشاء اللہ ینگ دکھ رہے ہیں آپ جی، کیا آپ بتا سکتے ہیں 50 ایئرس پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ کے پاس آنسر ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ کے والدین 1000 سال پہلے کہاں تھے آپ؟ دنیا کے رشتے ہیں، یہاں پر کیا کیا گیا، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، ان کا حق، ان کا حق، بلکہ ہمیں بتایا گیا بالکل حق ہے، ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ تو حقوق العباد ہے نا، بندوں کا حق ہے، حقوق اللہ کا کیا ہوا؟ پہلے حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا رازق، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت دینے والا، ہمارے پاس اس کا حق ہی نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل، اللہ نے یہی تو مانگا ہے، اور کیوں مانگا ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ نے یہ ذکر اٹھتے بیٹھتے یہ ہمارے ذکر خلق کو اللہ کیوں پسند کرتا ہے اتنا آپ کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون من آتی اللہ الا بقلب سلیم، یوم محشر کے دن اگر کامیابی ہونا ہے تو یہ قلب سلیم لاؤ، جس کے اندر میرا نام سلامتی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، چمک رہا ہے میرا نام، وہ دل لاؤ جسے میں کامیاب کر دوں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں حشر کے دن پہلا سوال ہوگا نماز کا، لیکن قرآن کیا بتاتی ہے اس سے بالکل مترف۔ اس چیز کے لیے علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا تھا، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کا جو دین ہے وہ اللہ کے راستے میں فساد پیدا کرتا ہے، اور ہمارے سلطان بابو صاحب تو فرماتے ہیں کہ شرع شریعت دے محل اچیرے نیوی فقر دی موری ہوں، عالم فاضل لنگن نے دی دے جو لنگیا سو چوری ہوں، یعنی یہ جو شریعت کی ہے یہ ہمیں آگے ہی بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، داڑھی رکھو، پوری پراپر داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، امامہ پہنو، اور جیسا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نئی نئی تنظیمیں کیسی کیسی ہے، نام نہیں لینا چاہوں گا، رنگ برنگے رینبو کے پگڑے آپ پہنتے رہتے ہیں، کئی سارے معاملہ دین کے نام پر مذاق بن گیا ہے آج کے دور میں۔ جی عظیم بھائی، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اور کافی ایسے مدوں کو بیان کر دیا ابھی جو میرے کوشچنس میں آلریڈی موجود تھے، مجھے پوچھنا نہیں پڑا، آپ کنٹینیو تھے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ ایک کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں کہیں موجود ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم ایمان والے رہے، مومن رہے، ہے نا؟ بالکل بالکل، اس ہر طریقے قرآن میں اللہ کریم آتا یہ ہے۔ غالب رہنے کا، یہ جو غالب ہے وہ کس کے اوپر غالب رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جی، قرآن مقدس میں آیت ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہینوا، نہ تم خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، ان کنتم علی العلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنون، اگر تم میں ایمان رہا تو۔ یہ وہ آیت ہے جس کی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایسی آیت موجود ہے قرآن مقدس، ولا تہینوا ولا تحزنوا ان کنتم علی العلون ان کنتم مؤمنون، شرط اللہ نے صرف یہ لگائی ہے تم غالب رہو گے، ایمان والے اگرچہ رہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسلام کا ایک پیریڈ گزرا ہے جب اسلام نے کنگڈم کی ہے ورلڈ کے اوپر، ترکش امپائر تھا، اوٹومن امپائر تھا، بڑے بڑے امپائرس آئے تھے ہمارے جس نے حکومت کی تھی، اور اس سے پہلے بھی سناتن دھرم میں اللہ نے جب ان کے اندر ایمان تھا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی غالب کیا تھا دوسری قوموں پر، جب کرسچنوں میں ایمان تھا انہیں بھی غالب کیا تھا دوسری قوموں کے اوپر،
जब यहूदियों में ईमान था उन्हें भी गालिब किया था दूसरी कौमों के ऊपर। वो बात बिल्कुल ऐसी है, गालिब किसके ऊपर होंगे? अगर आपके पास छुरी है, मेरे पास बंदूक है, तो गालिब कौन होगा जंग में? फतह किसकी होगी? आपकी या मेरी? जाहिर सी बात है, जाहिर सी। मेरी फतह होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आप उसको समझ सकते हैं, उस छुरी को तलवार समझ सकते हैं। तलवार को आप कह सकते हैं वो इस्लाम था, और इस बंदूक को कह सकते हैं ये ईमान था। जो लोगों ने बस ज़बान से रब को माना और वहीं रुक गए, उनके ऊपर वो गालिब आ गए जिन्होंने दिल से भी रब को मान लिया, ज़बान से भी रब को मान लिया, वो गालिब आ गए ना। और यहाँ पर गालिब आने से मुराद ये नहीं है कि बम बारूद मार देंगे, तबाह कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, नहीं, 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 नहीं। गालिब आने से मुराद है एक चीज जी, अजीम भाई, यहाँ पे एक जी। चीज और ऐड मैं क्वेश्चन में कर दूं तो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा और बेहतरीन खिल के आएगा, गुलाब हो जाएगी हमारी आपकी गुफ्तगू। कि क्या ये बात जो आपने कहा कि तुम्ही गाली दो, तुम्हारे अंदर ईमान रहे, यानी तुम्हारा जो फिजिकल बॉडी है और जो तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी है, वो दोनों ही अल्लाह ईश्वर गॉड के बारगाह में जो सजदा दे, ठीक है। अब ये अगर हिंदू हो, मतलब सनातनी थे, हिंदू थे, तुम्हारे जी, अंदर जब ये चीज मौजूद थी, तो तुम गालिब थे। बिल्कुल गालिब थे। जब जिसके अंदर ये चीज मौजूद रही, वो गालिब रहा। अब मुसलमानों के अंदर से निकल गए, मुसलमान गालिब रहे। गालिब कहाँ है? मगलूब हो गए ना भाई। बर्मा में देख रहे हैं, और सीरिया में पूरी देख रहे दुनिया हैं, में यमन में और देख रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ख्वार खा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। भाई अल्लाह का वादा सच्चा है या नहीं है? बिल्कुल है। अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह फरमा रहा है तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले रहे। ये लोग मानना ही नहीं चाहते, मिलाद की झंडी उठा के कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हम रसूल की आमद का जश्न मना रहे हैं, हम ईमान वाले हैं। शिया कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, हम ईमान वाले हैं। वहां भी कहता है सिर्फ हम अल्लाह को मानते हैं, किसी को शरीक नहीं ठहराते, या गौस अल मदद नहीं कहते, या रसूल उन्जुर हालाना नहीं कहते, हम ईमान वाले। सबका यही नारा है। लेकिन दरअसल ईमान कल्ब से पैवस्ता है, लिंक्ड अप है। जैसा कि व्हाट्सएप लिंक्ड है इंटरनेट के साथ, व्हाट्सएप इंटरनेट के साथ लिंक है। आपके पास व्हाट्सएप है तो शर्त है इंटरनेट भी हो आपके पास। आपके पास व्हाट्सएप है, आप 24/7 ऑनलाइन है। मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद आलम साहब, गुड मॉर्निंग खुर्शीद आलम साहब, गुड इवनिंग खुर्शीद आलम साहब, कैसे हैं खुर्शीद भाई? लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा। मैं परेशान हूँ, आपको कैसे नहीं मिल रहा? मैं बार-बार आपको डेली मैसेजेस पे मैं सेंड कर रहा हूँ। आप बता रहे हैं आपका फ़ोन लाके मुझे एक भी मैसेज नहीं आया जी, में चेक कर सकते हैं आप। लेकिन मैं अब फिर आपने देखा मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, तो पता चला मेरे पास इंटरनेट का बैलेंस ही नहीं है, मेरे पास सिम ही नहीं है। मेरे पास बस फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करा हुआ है। मेरे पास फ़ोन में बस व्हाट्सएप इंस्टॉल करा हुआ है, बैलेंस नहीं है मेरे पास। मैं कितने भी मैसेजेस सेंड कर लूँ, वो आपके पास पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि व्हाट्सएप और आपके व्हाट्सएप के बीच में ताल्लुक होने वाली इंटरनेट है वो। यानी हमारे कल्ब में और रब के बीच में जो ताल्लुक कायम करता है वो है अल्लाह का नूर, इसमें ज़ात अल्लाह का नूर, वो ज़िक्र क़ल्ब से जारी होता है। आज हमने उस ज़िक्र क़ल्ब की तालीमात को नाबल्द कर दिया है, भुला चुके हैं। उसको छोड़ ऐसे बैठे हैं कि जैसे बस नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज ही सब कुछ है। हुज़ूर यहाँ तक फरमाते हैं, ला सलाता इल्ला बि हुज़ूरिल क़ल्ब, नमाज़ हो ही नहीं सकती जब तक आपका क़ल्ब अल्लाह के ज़िक्र से हाज़िर ना हो नमाज़ में। ये कितनी बड़ी शर्त है। हमें बताया गया वज़ू नमाज़ की कुंजी है। नमाज़ की रूह भी तो बता दो। आप बताइए, क्या आप एक मुर्दा लड़की से शादी कर सकते हैं? एक मुर्दा लड़की से शादी करेंगे आप? तो आप रब से कैसी उम्मीद लगाई आप रब आपकी मुर्दा नमाज़ें कबूल कर लेगा? उसमें रूह क्या है? ज़िक्र क़ल्ब है। आपकी नमाज़ तो जिस्म है, उसकी रूह ज़िक्र क़ल्ब है ना। वो ज़िक्र क़ल्ब नहीं है तो मुर्दा नमाज़ें हैं। रब बिल्कुल। मुर्दों को नहीं देखता, इसलिए तो कहते बहुत हैं ना, जबरदस्त है। कब्रों में भी ज़िंदा है वो लोग जिनके दिल ज़िंदा है, चलते-फिरते मुर्दा है वो लोग जिनके दिल मुर्दा है। इसीलिए कहा जाता है। दिल की ज़िंदगी बहुत। अल्लाह करीम के मुताबिक यही आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। हत्ता के कुरान मुक़द्दस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी बेहतरीन तशरीह फरमाई है। अफ़मन शरह अल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिर रब्बी।
जिसको भी दीन इस्लाम पर पूरी पूरी तरीके से अमल पैरा होना है। और आप कह सकते हैं आज का ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं जो रसूलुल्लाह ने लाया। क्यों? आज के इस्लाम में बच्चे को रब्बी पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, नमाज का तरीका सिखाया जाता है, रोजा कैसे टूटता बताया जाता है, हज के मनासिक सिखाए जाते हैं। लेकिन लेकिन पहली शर्त क्या है? भाई आप बेस में डालिए, बुनियाद में डालिए आपके घर की, आप बिल्डिंग बना सकते हैं। बुनियाद तो इसकी ज़िक्र क़ल्ब है ना। ये लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने का प्लान रेडी कर रहे हैं, बस पूरी बिल्डिंग इमारत गिर जाएगी। और कुरान में ये आपको हैरानी होगी जानकर, कुरान में अल्लाह का फरमान है, फ़वैलुल लज़ीना अन बिल्कुल। सलातिहिम साहून, वो मुसल्लियों के लिए तबाही। हम युराऊन, जो बस रियाकारी कर रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे, बोला अल्लाह तबारक व तआला इनकी नमाज़ों का, ऐसी नमाज़ों का मुँह पे दे मारेगा, कह रहा है अल्लाह ताला। जब मैंने ये आयतों से गुज़र हुआ मेरा, तो मैं तो हैबत में आ गया था ये पढ़ के। हैबत में आ गया था। मेरी नमाज़ों का क्या आलम होगा, मेरी नमाज़ें कबूल हो रही है या नहीं हो रही, वो तो स्टार्टिंग पीरियड था, प्राइमरी पीरियड था मेरा। जैसे ही सरकार गौहर शाही की बारगाह मुक़द्दसा से सैयदी नस्ल गौहर का जलवा दिखा है, जैसे ही मैं बताता चलूँ आपको, मैं ज़िक्र क़ल्ब की तलाश में 300 से ज़्यादा कुतुब सूफिया कराम की पढ़ चुका था। अलग-अलग अमल बताए गए, मज़ार पे जाकर इतने मर्तबा सूरह फातिहा की तिलावत करो, इतनी मर्तबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करो, कई सारे अमल बताए गए, लेकिन ज़िक्र क़ल्ब कहीं से जारी नहीं हुआ। एक बार ज़िक्र क़ल्ब यूट्यूब पे सर्च किया तो पहले कोई गुमराह लोग मिले, पहले पता है ना आपको, सही मालिक की तालीमात को कॉपी करके ढोंगी बाज़ार गरम कर रहे थे लोग। पहले वो उन लोगों में फँसा मैं, लेकिन सरकार का करम है, देखिए बचा लिया सरकार ने, वहाँ पर भी दिल मुतमईन नहीं हुआ, पता चल गया कि ये सब कुछ भी नहीं है। वो लोगों ने जो तरीका बताया उससे कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, उनको छोड़ा और तलाश करा। सैयदी मालिक की वीडियो सामने आ गई। अब आया ज़िक्र क़ल्ब के लिए था, मालिक को देखते ही ज़िक्र क़ल्ब भूल गया, बस मालिक को ही देखता रह गया। और मैं बताता चलूँ, पेशावर एक आलिम के अंदर एक गुरूर होता है, एक तकब्बुर होता है। सैयदी की बारगाह में जब आया हूँ, ऐसे करम नवाज़ी का मामला छिड़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का ऐसा फैज़ान नज़र आता हुआ है, जो अल्फ़ाज़ में नहीं लाया जा सकता, वो जो मैंने महसूस किया है ना, मैं चाहता हूँ तमाम आलम में इंसानी जिसको महसूस करे, हमारे भाई महसूस करें, इस ईमान की कैफ़ियत से लुत्फ़ अंदोज़ हो। क्यों? आज के माशरे में लोग ल हत्ता के हमारे हाल ही में 2 हफ्ते पहले हमारे पीछे घर के लौंडेबाज़ी भी एक मस्जिद में शासिफरम, एक मौलवी साहब, एक मुट्ठी दाढ़ी, बेहतरीन टोपी, सुबह-शाम कुरान की तिलावत, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ाने वाले, लड़के के साथ लड़की नहीं, एक लड़के के साथ लड़के की उम्र है 6 बरस, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 6 बरस के बच्चे के साथ इतने गलत, इतनी गलीज़ फ़ेल में मुलव्विस पाए गए, तो आप सोचिए, इन्होंने जब सुबह-शाम नमाज़ें पढ़ाई, कुरान पढ़ाई, रोज़े रखे, तो इनको फैज़ क्यों नहीं हुआ? कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इतनी अफ़सोस हमारी की दुआएँ, बात है हमारी ये। देखिए आप, इतनी अज़ीम गलत हरकत, इतनी गलत। अज़ीम जी, अज़ीम भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक़्त पूरी वर्ल्ड में जी, आए दिन जो है केसेज़ आते हैं। अब जो है हम अपना जो आज का इंटरव्यू है उसका वक़्त जो है इख्तिताम को पहुँचता है, और हम 1-2 मिनट का आपसे मैसेज लेंगे कि पूरी इंसानियत के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और पूरी इंसानियत के लिए आपका एक पैगाम जो 2 मिनट के अंदर आप देंगे, वो क्या देंगे? जी। देखिए भाई, हम एक इंसान की तरह इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं और अल्लाह करीम का फरमान है, मैंने नहीं पैदा किया जिन्न और इंस को, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं पैदा किया जिन्न को और ना इंसान को सिवाय मेरी इबादत के लिए। लेकिन इसकी तफसीर में हुजूर के चचेरे भाई, जिसको कुरान का फैज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है, वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? यहाँ पर आबदून से मुराद है आरिफून। वो फरमाते हैं वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून, यानी अल्लाह ने नहीं पैदाया है इंसान और जिन को सिवाय उसकी मार्फत हासिल करने के लिए, उसकी पहचान के लिए। हमें अगर उसकी पहचान हासिल करना है, जान-पहचान के लिए हमें उससे मिलना ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी है, हमारा उससे ताल्लुक होना ज़रूरी है, हमारी फ्रेंडशिप होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं बताता चलूँ, आज से पहले ये फ्रेंडशिप, ताल्लुक अल्लाह के साथ ये फतवे लग जाते थे। लेकिन आज सरकार और सैयदी की बारगाह से ऐसा करम व फैज़ान हुआ है
کہ جب ہمارے دلوں میں رب کا نام گونجا ہے، جب دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام گونجا ہے، اللہ سے خوف نہیں، اللہ سے محبت عمدی ہے ہمارے دلوں میں۔ رب سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، رب سے ڈرا نہیں جاتا، جہنم کا خوف نہیں آتا، جنت کی لالچ نہیں آتی، رب سے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور اس پیار کو پھیلانے کو جی چاہتا ہے ساری انسانیت کے اندر، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ جی بالکل۔ تو اسی کے ساتھ ابھی ہمارا آج کا جو گفتگو ہے وہ اختتام پہ پہنچے گا، اور آپ کا یہ جو پیغام تھا وہ بہت ہی زبردست، آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ تمام انسانیت کو فائدے مند پہنچانے والی گفتگو ہے، علم نافع آپ نے بیان فرمایا، اور سیدی مسلم گوہر صاحب سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے فیض و کرم سے آپ مستفیض ہوئے، اور پوری انسانیت میں یہ آپ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے آج کے انٹرویو ستیہ کی تلاش کے اس پروگرام میں آپ نے اپنی باتوں کو رکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں، اور اس رمضان کے آمد کے موقع پہ آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتے ہیں، اور تمام ہمارے ویورز کو مبارکباد دیتے ہیں، رمضان کی مبارکباد، اور سبھی سے کال ویری گڈ ایوننگ تمام بھائیوں بہنوں کو گوہر شاہی مرحبا، سعیدی کی بارگاہ میں گوہر شاہی مرحبا۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں موروکو سے علی چودھری بھائی، جن کے بارے میں ہم پتہ کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو حق کی تلاش تھی، اور وہ حق کی کہاں تک انہوں نے قبول فرمایا، اور کس طریقے سے ان کو یہ حق حاصل ہوا۔ یہ جو سچ ہے، یہ جو حق ہے، یہ چاند پہ تصویر امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی ہے، وہ کس طریقے سے ان کو ان کا فیض حاصل ہوا، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم مدعو کرتے ہیں علی چودھری بھائی کو۔ گوہر شاہی مرحبا۔ گوہر شاہی مرحبا۔ سب سے پہلے تو پیارے سرکار نسل گور کی بارگاہ میں گوہر شاہی مرحبا، اپنے سبھی دیکھنے والوں کو، الرا ایڈمن کو، خورشید بھائی آپ کو گوہر شاہی مرحبا، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدد کیا۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کرم ہے سرکار کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی مالک کا کرم ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جی آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں سرکار کی چاند والی تصویر کو، ہے نا، اور بالکل اس سے آپ کو کیا فیض حاصل ہوا اور کس طرح سے فیض حاصل ہوا، وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں آپ۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بابا بلے شاہ کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ کہ کفر وچوں ایک رمز ہے پائی، بھلا جس وچ مطلب سب ہے، مسجد دے وچ سیخ نوایا، اسی بت خانے تو بھی اگے، کلمہ پڑھاں تے میں کافر تھیواں، یارو کفر اسلام تو اگے، بلیا مرشد نے وہ گل سمجھائی، جڑی لا الہ تو اگے۔ اس سے یہ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح کا، اگر آپ نے تڑپ ہے اس چیز کی کہ کیا آپ کو واقعی روحانیت میں آپ چلنا چاہتے ہیں یا صرف دیکھنے کی سننے کی حد تک، تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، مزہ دیتی ہیں، کانوں کو بھلی لگتی ہیں، لیکن جب اس پہ چلنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں جو قربانیاں اور محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پھر ہم آ کے فوراً ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں بھی اسی طرح جب سے ہوش سنبھالا میں نے، تو آپ نے بہت اچھا مجھے یہ سوال کیا مجھ سے کہ دیکھیں جب انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا خورشید بھائی حق کو تلاش کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، آپ کچھ بھی احادیث میں دیکھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں، تعلیمات میں دیکھ لیں، بزرگان دین کو دیکھ لیں کہ جب آپ حق کی تلاش کرتے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے، اس کی تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ اگر تڑپ سچی نہیں ہے، وہ مذاق کر رہا ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ نیت کو جانتا ہے، اللہ قلب کو جانتا ہے، اللہ سے تو کوئی بھی بندہ مذاق نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں کوئی جاب کرنی ہوتی ہے یا کوئی کسی طرح کا ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کام کو ہمیں کرنے کے لیے پورا فوکسڈ ہونا پڑتا ہے، 100% اپنا دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز ہمیں لرن ہوتی ہے، پھر ہمیں پارٹ سمجھ میں آتا ہے۔
तो बिल्कुल बेसिकली है। अब ये चीज हम दुनिया की चीजों को अर्निंग करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह को पाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अब देखे ना, ये बात कितनी खूबसूरती से सईदी जी ने फरमाई है। अपने तकरीबन हर रोज वो ये बात फरमाते हैं, अपनी सारी महफिल में वो ये बात फरमाते हैं कि इंसान दुनियावी काम के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, पढ़ाई के लिए, डिग्रियां हासिल करने के लिए अपनी जान तोड़ मेहनत लगा देता है, कोशिश करता है इतनी कि वो कहता है कि मैं किसी तरह इसे हासिल कर लूं। लेकिन जब बात आती है दीन की, रूहानियत की, जी अल्लाह और उसके रसूल की, जी वो शैतान ने ऐसा उसे जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है कि वो उसे हिलने नहीं देता। तो वो कहता नहीं यार ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला, देखी जाएगी। जब देखी जाएगी तो ठीक है, फिर देखी जाएगी। लेकिन मसला तो ये है कि आपको यहाँ रह के, अब मैं आपको अपना ये सबसे पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे तकरीबन जब भी मैंने वो संभाला ना, तो मुझे बचपन से ही ये शौक था कि मुझे, या अल्लाह मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। बचपन था, ज़हन में यही सवाल आते थे कि पता नहीं अल्लाह दिखने में कैसा होगा, वो बैठता कैसे होगा, वो खड़ा कैसे होता होगा, उसका लिबास कैसा होगा। हालाँकि ये सवाल तो उस वक़्त ज़ाहिर है मैं बच्चा था, सवाल तो बचगाना नहीं थे, बहुत बड़े-बड़े सवाल थे जो ज़हन में उठ रहे थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे-जैसे वो बढ़ते गए, तो फिर जो घर वालों का जो माहौल था, वो भी था, वो कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, अम्मी-अब्बू सभी, तो वो बैत भी हुए। फिर देखा-देखी हम भी बैत हुए, तो बेसिकली बैत जो है होने से आपके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो शुरू से ही इस्लामी माहौल रहा है। हाँ, इस्लामी माहौल रहा है और ये रूहानियत को बहुत पसंद करते थे। मेरे जितने भी मामू हैं और खाला हैं मेरी, अब्बू, अम्मी जो सभी थे ना, तो उन्हीं के देखा-देखी ज़ाहिर-सी बात है कि जो पीर साहब थे उनका घर में आना होता था, हम महफ़िलें देखते थे, ठीक है ना? वो गुफ्तगू होती थी, तो नियाज़ें चल रही, जो कुछ भी चल रहा है, ये बड़ा अच्छा लगता था। तो देखने में हम बड़े गौर से उन्हें देखा करते कि ये हो क्या रहा है। तो फिर होश संभाला, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बातें सुनी, वो अच्छी लगी कि रूहानियत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ सुनने की हद तक, उस वक़्त कोई पता नहीं था कि ज़िक्र कल्ब क्या होता है, सीने में लताइफ़ होते हैं, उन्हें वो बेदार करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ख़ैर बैत हुए, आहिस्ता-आहिस्ता तो सिलसिला चलता रहा, लेकिन तड़प जो अंदर थी, छोटी था वो वो सिलसिला बढ़ती गई। चलता रहा, आप बड़े हो गए, ठीक है। अब जी, यहाँ से बताएं आप कि क्या आपको यहाँ से, चाँद से जो आपको जी, क्या बेनिफिट हुआ और किस तरीके से ठीक आपने है। सरकार को जाना, सईदी को जाना, जी, अलरा टीवी तक पहुंचे आप, वो कहानी शॉर्ट में जरा सुनाए हमें। चलें ठीक है। या मैं मोरक्को में था उस वक़्त, तो जब मुझे बहुत ज़्यादा तड़प महसूस, अंदर फीलिंग होती थी कि मुझे यार कुछ चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो इसी तरह एक दिन मैं आसमान की तरफ देख रहा था, तो दिल में यही था, दिल की धड़कनें बहुत एकदम से अचानक तेज़ हुईं, तो 14वीं का चाँद मेरे सामने आया, आसमान पे देखा मैंने, तो मुझे देख के तो एकदम से मेरे दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज़ हुईं। तो मैं उसमें कुछ ढूँढ रहा हूँ। मुझे ये था कि चाँद में कुछ है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आम बंदा कि जिसे सरकार गौहरशाही नवाज़ना चाहें, उसे जब चुनते हैं, तो उसकी रहनुमाई कैसे फरमाते हैं। एक आम बंदे को जिसने कभी सरकार से पाकिस्तान में मुलाकात नहीं की, सईदी से नहीं मिला, कभी कोई मुलाकात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा मुझे कुछ नज़र आना चाह रहा है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ख़ैर वो आहिस्ता-आहिस्ता जी जब मैं आसमान पे देखता था, जब भी हर रोज़, तो मुझे वहाँ पे, आपने अक्सर रात को देखा होगा कि आसमान पे व्हाइट कलर के बादल टूटे उड़ रहे होते हैं, तो उनमें मुझे मुख्तलिफ नाम अल्लाह, मोहम्मद, मेहदी, अली, इस तरह के नाम मुझे वाज़िह दिखते थे। तो मैं कहता था यार ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये वक़्त भी गुज़रता गया, दिल में जो तड़प थी वो तेज़ होती गई, बेदार होती गई। तो एक दफ़ा फिर मैंने 2015 में मैंने यूट्यूब देख रहा था, ये उलमाए कराम की वीडियोज़ वग़ैरह देख रहा था, तो वहाँ से मुझे सईदी यूनुस अल गौर की एक वीडियो मिली। पहले 1-2 बार तो मैंने उसे स्किप किया, मैंने कहा वही आम बंदों वाले सवाल के, दाढ़ी भी नहीं है, अमामा भी नहीं है, लिबास भी टी-शर्ट, शर्ट पहनी है सही सरकार ने। तो फिर मैंने जब 2-3 दफ़ा उसे स्किप किया, फिर बार-बार मेरे वो सामने आ रही है। फिर मैंने कहा देखो यार सुनो तो सही क्या है इसमें, इनमें लाज़ुनी भाई यूनुस अल गौर। बस उसे क्लिक करना था, वो जब तालीमात अंदर गई है, तो समझ लें एकदम से वो चीज़ जो अंदर ना, वो जो चीज़ तड़प थी,
وہ بیداری تھی، وہ ایک دم سے ایسے ہوا کہ بس یار شاید اسی کی تلاش تھی کیونکہ علم لدنی کی محبت کی باتیں تو بہت سنی، لیکن جو راز سیدی نے بیان فرمائے اس کے بعد 1 2 3 پھر کرتے کرتے میں جڑ گیا. تو صحیح ہے. تو سرکار آپ کو فرسٹ ٹائم کب آپ نے دیکھا سرکار کو؟ میں نے سعیدی کی ویڈیو سے ہی دیکھا تھا. سعیدی اکثر بار بار فرماتے تھے سرکار نے یہ کہا، سرکار گور شاہی نے یہ فرمایا. تو میرے دل میں اب تڑپ پیدا ہوئی، میں نے کہا سرکار گور شاہی کون ہے، مجھے ان تک پہنچنا. تو دیکھا کہ ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، وہ جو لاہور میں موچی دروازے کا وہ بہت بڑی گیدرنگ ہے نا، جلسہ. تو میں نے وہ دیکھا، سرکار کی آواز کانوں میں گئی. تو بس ایسے ہی تھا کہ آپ یقین کریں کہ اندر کی فیلنگز ہر بندہ اپنی جانتا ہے، میں بتا نہیں سکتا. تو وہ میں نے ویڈیو سنی، سرکار کی آواز کانوں میں گئی. ذکر میرا اسی وقت سینے کے اندر جو وہ تڑپ تھی نا، وہ جو آگ تھی، وہ جو آپ جسے کہتے ہیں نا وہ پیشن جو ہوتا ہے، وہ دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ بس یار شاید مجھے بس یہی چاہیے تھا. تو ساری ویڈیو میں نے سنی. تو اس کے بعد پھر سرکار نے کہا کہ ہم اللہ اور نبی کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے، ہم ذکر کل بتا کرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، ورنہ تمہارا کیا بگڑا، جیسے ہو ویسے تو رہو گے. 4 دن اللہ اللہ کرنے سے ثواب تو مل جائے گا. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا. سرکار نے اس میں ویسے تو اللہ کو پڑھتے ہی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ اگر ایک طریقے سے اگر پڑھنے سے آپ کا شرع صدر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف آپ کے قلب کا رجوع ہو جاتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ بالکل آپ کہنا اس میں یہی چیز آتی ہے نا کہ بے اذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے اگر آپ کو کچھ چیز حاصل ہوتی ہے کسی ہستی کی طرف سے تو وہ آپ کو اثر دکھاتی ہے. تو بس وہ میں نے ذکر لیا تو دل کی دھڑکنیں میری مزید تیز ہوئیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 دن لگے مجھے، تیسرے دن میرا ذکر چل پڑا، اور ایسے چلا نہیں بلکہ دوڑا ہے پھر ذکر. اس کے بعد پھر وہ جو منزلیں تھیں اس کے بعد سرکار خواب میں آنا شروع ہوئے. تو الحمدللہ کرتے کرتے میں آج الرا ٹی وی سے جڑا ہوں. تو یہ سرکار نے کرم نوازی کی اپنی. تو جی، تو سرکار آپ کے خواب میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو بھی خواب میں آپ کو آئے تو انہوں نے سرکار نے آپ کو کچھ عطا کیا یا آپ نے کیا دیکھا خواب میں؟ کچھ باتیں وہ بتائیے جو خاص ہے، جو ویورز کے لیے جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے ذکر قلب لیا تو سرکار 3 دن کے بعد میرا ذکر چلا. تو اس کے بعد مجھے تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتے کے بعد مجھے خواب میں سرکار ملے. میں نے دیکھا کہ بہت بڑی گیدرنگ ہے، سبھی نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی محفل ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جو سامنے ہستی سرکار بیٹھی ہے نا، یہ سب کو منظور نظر کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کوشش کی بہت زیادہ لیکن کہ مجھے وہ نظر آ جائے سرکار کون ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آئے. اتنے میں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد نا وہ میرے جو آگے وہ بندے سارے کھڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا آگے سرکار بیٹھے ہیں، سرکار گور شاہی بیٹھے ہیں. وہی انہوں نے راتوں کی گھڑی پہنی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہی اپنا رومال سر پہ باندھا ہوا ہے اور سرکار اپنی شان سے بیٹھے ہوئے. تو سب ختم ہو گئے تو سرکار بیٹھے ہوئے. تو اتنے میں سوچ رہا ہوں کہ یار سرکار نے مجھے منظور نظر نہیں ابھی کیا. تو بس یہ چیز سوچنا تھی. تو کسی نے آ کے میرے پیچھے کندھوں پہ یہاں پہ ہاتھ رکھے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار ابھی علی رہتا ہے. تو میں نے جب آواز سنی یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدی یونس الغور انہوں نے یہاں پہ ہاتھ رکھے ہیں اور سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار ابھی علی رہتا ہے. تو سرکار نے میری طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ علی کیوں رہتا ہے، علی ایسے ہی رہ گیا، ہم علی کو بھی نوازیں گے، علی آ جاؤ. بڑے پیارے انداز سے سرکار نے یہ فرمایا مسکراتے ہوئے. تو میں گیا تو سرکار نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے میرے، ایسے جیسے ہر چیز ٹھنڈی ہو گئی ہو ایک دم سے. تو وہ ہر چیز میں بیان نہیں کر سکتا وہ، لیکن وہ جو ٹھنڈک میں نے محسوس کی. تو میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں مسکرا کے. سرکار کی یہاں گالوں سے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ نور کی شعائیں، وہ یہاں سے لائٹ نکلتی ہے، وہ میں نے دیکھا. تو سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں. تو اتنے میں میری آنکھ کھلی ہے. تو اٹھاؤں تو میرے جسم کے اندر وائبریشن اور ایسے تھا جیسے کسی نے پتہ نہیں کیا ہڈیوں میں اور خون میں شامل کر دیا ہو. دل کی دھڑکنیں اور آنکھوں میں پانی تھا. میں نے کہا یار یہ کیا تھا خواب. خیر میں نے کہا چلیں سرکار کے
حوالے. اس کے بعد اور بھی بہت سے خواب ہیں مجھے, تو اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بالکل بالکل بتائیں, ہمارے ویورز کو کے لیے ایک خاص بات ہے, وہ جاننا انہیں ضروری ہے. جی میں یہ سرکار خواب میں بات آتے اس ہیں لیے بھی, اس طریقے سے نواز. جی بالکل, یہ میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس, کہ ایک عام بندہ جو سرکار سے کبھی نہیں ملا, سیدی یونس الغور سے کبھی نہیں ملا, ان کے بارے میں جانتا بھی نہیں, پاکستان میں رہا, ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن سرکار جسے نوازنا چاہتے ہیں کیسے وہ نوازتی ہیں. بس دل میں تڑپ ہونی چاہیے, بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. وہ ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ سعیدی فرماتے ہیں کہ مشن جو ہے نا, مشن وہ کون جی. کرتا ہے؟ سرکار کا مشن ہے, سرکار کرتی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, اس میں کوئی بندوں شک کی نہیں. کوئی حیثیت نہیں کہ وہ مشن کرے. جی, تو اس خواب کے بعد جب میں نے ایک اور خواب دیکھا خورشید بھائی, تو اس میں نے دیکھا کہ میں کسی کھلی سی جگہ پہ ہوں, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ, ہریالی ہے. تو جیسے گندم کی کٹائی کرتے وقت وہ ڈھیر بنا کے رکھ دیتے نا گندم کے کھیتوں میں, تو ویسے وہاں پہ نا لائٹ کے نور کے وہ بنے ہوئے ہیں ڈھیر, اور وہاں پہ پڑے ہوئے. تو اتنا زیادہ وہ میں نے نور دیکھا, بہت بڑے بڑے درخت ہیں, ان کے نا بڑی بڑی وہ جو کیبلز ہوتی ہیں نا, تاریں, وہ اوپر جا رہی ہیں, اور ان سے لائٹ نکل کے نا نیچے سے اوپر جا رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ لائٹ کیسی ایسی لگ رہا ہے جیسے ہر طرف سے سفیدی تھی. تو میں سوچ رہا ہوں کاش یہ مجھے بھی مل جائے, اتنا زیادہ تو تھوڑا سا اگر مجھے مل جائے تو شاید میرا بھی کچھ بن جائے. تو اتنے میں مجھے آواز آئی کہ اچھا تمہیں بھی یہ چاہیے. میں نے کہا جی بالکل مجھے بھی چاہیے. آواز میں نے پہچانی, سرکار کی آواز تھی, چہرہ مجھے نظر نہیں آیا, اتنی روشنی تھی وہاں پہ. تو سرکار نے کہا لیکن یہ ایسے نہیں ملے گا, اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. جیسے سرکار وہ اپنی پیاری آواز میں گفتگو فرماتے ہیں, تو سرکار نے کہا کہ اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تیار ہوں قربانی کے لیے. تو انہوں نے کہا آؤ لیٹو یہاں پہ. تو سرکار نے مجھے ایک جگہ تھی وہاں پہ لٹا کے, تو منہ میرا زمین کی طرف تھا نیچے. تو سرکار نے ایسے لگا جیسے ہاتھوں پہ کوئی ایسے رگڑ کرتا تھا چھری چلانے کے لیے, تو مجھے ایسی رگڑ محسوس ہوئی. تو سرکار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ محسوس ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا. تو انہوں نے یوں میرے چہرے کے آگے ہاتھ کیا, تو کہنے لگے کہ دیکھو اتنا خون نکل رہا ہے, تمہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا. کہتے چلو کھڑے ہو جاؤ, مبارک ہو, قبول ہوگی تمہاری قربانی. تو میں جب اٹھا ہوں, میں نے انہیں دیکھنا چاہا, تو اتنے میں میری آنکھ کھلی ہے. تو آنکھ جب میری کھلی ہے تو یہاں پہ جو گردن کا جو سارا ایریا تھا نا میرا, یہاں پہ اس قدر جلن ہو رہی تھی. مجھے ایسے تھا 2 دن تو میں ایسے کھجاتا رہا ہوں یہاں پہ اپنی گردن کو نا, تو مجھے ایسے تھا, میں نے کہا یار پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں اسی کے بارے میں سوچ رہا, تو آپ یقین کریں ایک محفل میں سیدی نے فرمایا کہ پہلے ایک حبل اوپر سے نیچے آ رہی تھی, اب نیچے سے 7 حبلیں جو ہے نا وہ اوپر جا رہی ہیں. تو یہ خواب مجھے اس وقت سمجھ آیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کہا یہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, میں کس سے پوچھوں. سیدی سے بھی رابطہ نہیں تھا اس وقت, صرف ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا. تو مجھے یہ چیز سمجھ ہے, میں نے کہا یار سبحان اللہ, میں کیا اس کا شکر ادا کروں, کہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو سرکار کا یہ کہ انہوں نے جب کسی کو چننا ہوتا ہے تو سرکار چن لیتے ہیں. بس اپنے دل میں تڑپ رکھو, سچی نیت رکھو کہ مجھے جڑنا ہے اس بارگاہ. اس اور کے جو علاوہ لوگ اور مخالفت کرتے کہیں ہیں, بھی. علی بھائی ہاں جی. آپ سے پوچھیں کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں چاند کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ چاند میں جی تصویر جو ہے وہ نہیں ہے یا پھر خود سے بنائی ہوئی ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ ان کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے سب سے پہلے وہی چیز آ جاتی ہے کہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں. ہمارے اندر اگر اسپرچویلٹی کی, روحانیت کی ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے, ہم یہ چیز نہیں چاہتے, ہماری روحیں بیدار نہیں ہیں, وہ بھوکی ہیں, ہمیں انہیں خوراک دینی ہے, تو تبھی ہم یہ راستہ اختیار کریں گے نا. اگر وہ انہیں نہیں چاہیے, وہ بیدار نہیں ہے, وہ بے ہوش پڑی ہوئی اندر, تو انہیں آپ کوئی بھی بات سمجھا لیں وہ ہو ہی بھی نہیں. تو اس کے لیے سینے کے اندر طرف ضرور ہونی چاہیے. اب یہ جو چیزیں, جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے اتاری ہیں؟ عقل شعور والوں کے لیے. تو جو عقل شعور استعمال ہی نہیں کرتے, پڑھنے کے لیے, بزنس کے لیے, ہر چیز کے لیے وہ استعمال کرتے, لیکن دین کے لیے, روحانیت کے لیے وہ نہیں کرتے, فوراً جھٹلا دیتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے روحانیت میں یہی بات آتی ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں نا تو اسپرچویلٹی اس کی آگے شروع ہوتی ہے. اگر دیکھیں پہلا واقعہ آدم, ابلیس اور
اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ اس میں کیا ہوا؟ اگر وہ سرنڈر کر دیتا تو کچھ نہیں جاتا اس کا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب عام انسان کیا کرتا ہے؟ عام انسان بھی یہی کرتا ہے کہ اسے بھلے کسی چیز کا پتہ نہ ہو، لیکن وہ کہے گا نہیں یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، میں نے ماما پہنا ہوا ہے، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ کیا، یہ آگے مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ وہی آگے نا چیز ابلیس والی۔ تو جو لوگ یہ اپنا یہ نشانیاں جو جھٹلاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ چاند پہ تصویر کسی کے بس میں نہیں ہے لگانا۔ سرکار نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اگر تصویر آ سکتی ہے تو اس کا نام بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا، لیکن تصویر جس نے لگائی ہے، جو تصویر اس نے لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو ہدایت آپ دیکھیں، سعید نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ وہی آئیں گے جو امام مہدی سے جڑنا چاہیں گے، جو نہیں جڑنا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے جنوں کے اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا۔ اب آپ دیکھ لیں انسان اپنا خود فیصلہ کر لیں یہ کہاں جا رہا ہے۔ اچھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آخری وقت ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں لوگ مدد کو پکاریں گے، ہے نا؟ حدیثوں میں بھی اس طریقے کی باتیں ہیں کہ امام مہدی کو لوگ پکاریں گے کہ وہ آ جائیں ان کی مدد کے لیے، ہے نا؟ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چہرہ جو ہے وہ چاند میں لگا دیا سرکار کا۔ تو چاند تو سب کو دکھتا ہے، وہ پورے ورلڈ میں کہیں بھی ہو، کسی بھی دیش کا کسی بھی کنٹری میں ہو، اس کو چاند دکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو چودھری کی چاند ہوگی وہ پھر وہاں سے سرکار کا چہرہ دیکھے گا، وہاں سے مدد مانگے گا، اور چاند دکھے چاند نہ دکھے تو وہ وہاں سے مدد مانگے گا تو سرکار کی مدد فوراً پہنچے گی۔ ایسی باتیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے نا خورشید بھائی کہ دیکھیں اب بندہ غریب سے غریب ہو یا امیر سے امیر، چاند اسے دکھتا ہے، چاند اسے نظر آتا ہے۔ اب بندہ جتنا مرضی امیر ہو جتنا مرضی غریب ہو، ہر کسی کے پاس دل ہے۔ اب دل کا اور چاند کا اللہ تعالیٰ نے کنیکشن، وہ نشانیاں رکھی ایسی ہیں جیسے قرآن پاک میں آیا نا کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور تمہارے نفوس میں۔ آفاق میں چاند ہے، نفوس میں ہمارے دل ہے جسے ہم نے پاک صاف کرنا۔ اب دل میں نور آئے گا۔ سیدی سرکار نے اپنی ہر ویڈیو میں، اپنے ہر خطاب میں یہی فرمایا ہے کہ جب آپ اس میں ذات اللہ کو اپنے قلب میں لائیں گے، اس کا رگڑا لگے گا، اس کا نور بنے گا۔ اب نور دیکھ لیں، نور کی مثال ہم کیسے دیتے ہیں کہ وائٹ ہوتا ہے، بالکل روشنی ہوتی ہے نا۔ چاند کی روشنی دیکھ لیں، وہ نہ سرخ ہے نہ نیلی ہے نہ وہ پیلی ہے، وائٹ ہے۔ اب دل میں اس میں ذات اللہ اترا جس ہستی کے اذن سے، سرکار گور شاہی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم مستقبل میں نشانیاں ظاہر کریں گے آفاق میں اور تمہارے نفوس میں۔ اب سرکار کی تصویر چاند میں آئی، چاند کی رنگت آپ دیکھیں، دل میں انہوں نے اتارا اس میں ذات اللہ، رگڑا لگا، نور بنا۔ اب نور سے یہاں سے نور اٹھا اور اوپر سے نور آیا۔ اب جو دونوں کا جب ملاپ ہوگا تو وہ بنے گی حبل اللہ کے نہیں، اس میں جڑ گی نا، رابطہ جڑ جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے، لیکن یہ پھر انہی کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور عطا کیا ہو، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے۔ امام جعفر صادق کا بھی قول ہے نا کہ امام مہدی کا چہرہ جو ہے وہ چاند میں چمکے گا اور ایک مددگار ہاتھ ظاہر ہوگا۔ اب ہر چیز سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ جو علماء کرام جو ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ مان نہیں سکتے، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینی ہو تو وہ ضرور ہدایت حاصل کریں گے۔ اگر انہیں ہدایت نہیں دینی چاہیے، آپ ان کے سامنے بھلے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کر کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں جی تو جادو ہے۔ جس نے کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کنورسیشن کر رہا ہے جو لوگ مان نہیں رہے۔ جی آپ بتائیں، آپ اپنی ذمہ داری ان کو بتائیں جو آپ نے مشن کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی جو وہ کہتے ہیں اسے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو یہ چیز ملی ہے، آپ حق کو بتائیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور اگر تم جانتے ہو، اگر آپ کو حق ملا ہے، آپ کے دل میں اللہ اللہ ہوئی ہے، آپ کو نشانیاں ملی، آپ بتا دیں۔ جس نے قبول کرنا ہوگا وہ کرے گا، جس نے نہیں قبول کرنا وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسلام میں پورے داخل ہو جائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ یہ پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟
پورے اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لفظ پڑھتے ہیں اسلام. کیا ہم نے اسلام پہ کبھی غور کیا کہ ہم لکھتے کیسے ہیں اسلام؟ آپ دیکھیں نا, سب سے جی پہلے بتائیں. لکھیں گے الف, پھر اس کے ساتھ لکھیں گے سین, پھر اس کے لکھے لام, اور پھر اس کے بعد میم. اگر ہم انہی الفاظ پہ غور کر لینا خورشید بھائی, تو ہماری آدھی سے زیادہ منزل طے ہو جاتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب الف لام میم, اس میں جو شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں شک نہیں کرنا, وہ جو الف لام میم ہے کسے کرے گا؟ ھدی للمتقین, متقیوں کو پرہیز دے, یہ ہدایت کرے گا. اب اس میں ایک بات اور بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو آپ اس میں الف لام میم اور ھدی للمتقین, اگر آپ ان دونوں لفظوں کو جوڑے نا, جو سینٹر والی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں آپ نے شک نہیں کرنا. انسان کے دل میں جب شک آ جاتا ہے تو اس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے. جب اس کے دل سے شک نکل جاتا ہے تو اس کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے. اب جب ہم لکھتے ہیں المہدی, الف لام میم دو چشمی ہے دال ہو, ٹھیک ہے. اب اگر ہم انہیں علیحدہ علیحدہ کریں, الف لام میم الگ ہو جائے گا اور خدا وہ الگ ہو جائے گا. جب انہیں ہم اکٹھا جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا المہدی. میم سے محمد بھی ہے, میم سے مہدی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین کا آغاز کیا, ٹھیک ہے نا, قرآن پاک میں سب کچھ آ گیا. اب امام مہدی وہی چیزیں دوبارہ کر رہے ہیں. کیوں؟ لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں نا, اب دین میں کچھ نہیں رہا. تو یہ بات کر رہے تھے آپ کی اسلام میں پورا داخل ہونا کیسے ہے کہ دین میں کیسے کچھ نہیں رہا, یہ ذرا ایکسپلین کریں. جی, اس میں یہی ہے کہ دین میں گھسنے کے لیے, دین میں داخل ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ظاہر میں تو سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا باطن منور نہیں ہے, بالکل خالی ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. باطن کس طرح ہم اس پہ پیروکار طریقت میں کس طرح داخل ہوں گے, وہی آ جاتا ہے کہ اس میں ذات اللہ. اب دیکھیں, سرکار نے فرمایا کہ اللہ شریعت والوں کے لیے, اب اس سے ایک الف ہٹائیں تو کیا رہ جائے گا؟ للہ. اب للہ طریقت والوں کے لیے, وہ جو اس میں ذات اللہ دل میں اترے گا, ٹھیک ہے, وہ چیز جب آپ کے دل میں منور ہوگی, رگڑا لگے گا. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا کہ الف لام اور میم, اب اس کے ساتھ آپ وہ للہ رکھ دیں تو بن جائے گا اسلام کے نہیں. اگر آپ نے وہ ہٹا دیا تو وہ الف لام ہی رہے گا. دیکھنے میں تو وہ ہمیں سین لگتا. اب یہ دیکھیے, یہاں پہ یہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, کچھ حدیثیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, جس میں امام مہدی کا چہرہ جو ہے وہ چاند پہ نظر آئے گا, جیسا کہ آپ کو خواب میں نظر آیا تھا, اور ظاہری طور پہ بھی آپ کو دکھتا ہے. جی بالکل. یہ کیا یہ وہی چہرہ ہے جس کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا؟ اس میں سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. جی, ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور تمہارے نفوس میں, حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو کہ یہی حق ہے. بالکل. اب اس آیت کو مد نظر میں دیکھوں اور علی بھائی کی گفتگو سنوں, تو یہ دونوں باتیں جب ایک جگہ میچ کراتے ہیں, اور چاند والی تصویر کی بات بھی اگر میچ کراتے ہیں, ایک جگہ لے کر کے آتے ہیں, تو قرآن کی آیت, حدیث کی وہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا اور ایک مددگار ہاتھ ظاہر ہوگا. وہ مددگار ہاتھ واحد اس دنیا میں سیدی یونس الگوہر کی ذات مبارکہ ہے. بے شک, ٹھیک ہے. اور چاند کا جو چاند پہ جو چہرہ ہے, آپ بتائیں کہ کیا یہی چہرہ آپ نے چاند پہ دیکھا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی دیکھا تھا, بالکل یہی دیکھا تھا. اور جو میں اسے دیکھتا گیا, مجھے اس پہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ اس چہرہ مبارک میں محمد بھی صاف لکھا ہوا ہے اور مہدی بھی صاف لکھا ہوا ہے, اور پڑھا بھی جاتا ہے, بالکل واضح ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے تو محمد بھی بالکل واضح لکھا اور مہدی بھی بالکل واضح لکھا. جی جی جی, ٹھیک ہے. یہی چیز ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم آفاق میں اور تمہارے نفوس میں یہ نشانیاں ظاہر کریں گے، تو دل میں اللہ اللہ ہوگی، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، آپ کو حق کی راہ پہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا. تو جیسے جیسے آپ ترقی کرتے جائیں گے، ایمان پہ آپ کا جو وہ کیا ہے آپ کا ارادہ، وہ آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہوتا ہے. تو اگر یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، ہے نا، چیلنج کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے، کنفیوز رہتے ہیں. کچھ لوگ تو کنفیوژن میں ہیں، کچھ لوگ چیلنج کرتے ہیں. اگر حق ہے تو میں کیسے مانوں؟ وہ دلیل دیجیے ہمیں. تو یہ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کر دی ہے. اب قرآن کو جو مانے اللہ تعالیٰ نے وہ ماننا تو پڑے گا. ہاں جی، ہاں بالکل. اگر جو ان آیات کو نہیں مان رہا، سمجھ لیں اس کا مسلمان سے تعلق ہی نہیں ہے. ہاں جی جی. تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ کہہ رہا نا کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ سے بھی نہیں ہے نہ رسول ہے. کیا کہیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام سے تعلق جڑتا کیسے؟ وہ طریقہ ذرا بتائیں ہماری دوست کو علی بھائی. وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی پرجاتی کا ہو، کسی بھی کنٹری کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یہ تو سبھی بات جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، کلمہ اترا، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے ہیروجت کی وہ منافق اور خارج وہی رہے، ٹھیک ہے نا. ان کا تعلق ہی نہیں تھا. اب سب سے پہلے یہ کہ زبان سے اگر کلمہ آپ پڑھیں گے، اس کا دل میں اترنا بھی بہت ضروری ہے. ایمان کی نشانی ہے یہ. اگر آپ نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے تو آپ مسلمان ہوئے. اگر آپ کے صرف زبان پہ آپ کے قلب میں نہیں اترا تو آپ مومن نہیں بنے. آپ نے وہ سورہ حجرات کی وہ پڑھی ہوگی آیت کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو وہ عرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی صرف اسلام لائے ہو، مسلمان بنے ہو. ایمان مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہوگا. تو یہ چیز جب کلمہ اس میں ذات اللہ کلمے میں دیکھ لیا. ایمان قلوب میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ پروسیجر ہوتا ہے ہمارے ویورز کو تو بات بنے گی. دیکھیں ایمان کیسے داخل ہوتا ہے. جیسے کھانا میدے میں جاتا ہے، اب تو کریونگ ہو رہی ہے ہمارے ویورز کو جاننے کی کہ ایمان قلوب میں داخل کیسے ہوتا ہے. وہ ذرا کھل کر کے بتائیں اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے کھانا میدے میں جاتا ہے تو اثر دکھاتا ہے، دوائی میدے میں جاتی ہے تو اثر دکھاتی ہے. اسی طرح اس میں ذات اللہ کیسے جائے گا؟ جب اس میں ذات اللہ اگر دیکھا جائے تو جو اس میں ذات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دل کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اسے صرف منور کرنا، اسے صرف اجاگر کرنا. اس کے لیے صرف وہ کامل ذات چاہیے جو آپ کو اس چیز کی اذن کے ساتھ اس کے آپ کے دل میں وہ کلمہ اتار دے گا. وہ اللہ کا نام پرمیشن چاہیے. بالکل. تو اللہ کا حکم ہوگا، اس کی ہدایت ہوگی، جو باذن اللہ تعالیٰ کی اذن سے جو ہستی آپ کو یہ کل اس میں ذات اللہ آپ کو عطا کرے گی، وہ دل میں اترے گا. اب دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ نہیں، اگر آپ نے اسپرچولیٹی میں چلنا ہے کہ نہیں. اگر آپ کے طرف ہے علی بھائی طرف ہے، اب بتائیں کیسے؟ اب پروسیجر ہوتا ہے. طرف ہے تو پھر وہ اس کو صرف وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاری بنتی ہے. جب آپ نے اس ذات سے اس ہستی سے آپ نے ذکر اللہ لیا، آپ نے دل میں اپنی دھڑکنوں میں اللہ بسانے کی کوشش کی، تو پھر وہ جنریٹ ہوگا، اس کا نور بنے گا. اور اسی طرح اس میں ذات اللہ جو ہے نا وہ آپ کے خون کی آپ کی نسوں میں بالکل شامل ہو جائے گا. اس کا نور آپ کے رگ رگ میں دوڑے گا. واہ، بہت انٹرسٹنگ بتا رہے ہیں آپ، بتاتے جائیں آپ. تو اس کے علاوہ اور بھی اس میں
میرے ذہن میں پوائنٹ ہے، لیکن آپ پوچھے کوئی سوال اور مجھ سے پوچھے. ہاں جیسے کہ ذکر دینے کے لیے اذن کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اذن جی آج کے سمے میں کس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بتائیں آپ. اللہ تعالیٰ نے جو ہستی مبعوث فرمائی ہے امام مہدی سرکار گور شاہی کی، انہیں اذن دیا. اور سرکار غیبت میں سرکار نے ٹھیک ہے، فرمایا کہ اب میں نے ٹھیک اب ہے. ہم نے اپنے سرکار غیبت میں ہے. اب اس کے جی اب سرکار غیبت میں ہے. کیا چاند سے بھی اب سرکار کو اللہ نے اذن دیا ہے، تو کیا یہ پھر تصویر سرکار کی چاند پر ہے، کیا یہ تصویر بھی وہی فیض ادا کر سکتی ہے؟ بتائیں بالکل ذرا. عطا کر سکتی ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ جو سرکار گور شاہی نے اپنا نمائندہ خاص سیدنا یونس الگور ہمارے بیچ میں بٹھائے ہوئے جو جلوہ افروز ہے، انہیں اذن دیا نا سرکار نے کہ ہم نے اپنے جو حجر اسود کے تمام راز جو ہیں وہ یونس کے قلب میں رکھ دیے ہیں. اب جو ان سے جڑ جائے گا وہ ہم سے جڑ جائے گا. اب سب کیا سے بات. پہلے جس نے بھی جو بھی سیدی جی کے قدموں سے جڑے گا، ان کی پناہ میں آ جائے گا، وہ سرکار سے آٹومیٹکلی جڑ جائے گا. جیسے آپ نے وہ دیکھے نا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا. سرکار سے جڑ گیا، ٹھیک ہے. اب ایک منٹ، سرکار سے جڑ گیا. جی جی آپ نے ابھی سرکار سے جڑنے کی بات کہی ہے، اللہ سے کیسے جڑے گا وہ؟ بھائی دیکھے نا اللہ سے کیسے جڑے گا؟ جو ہستی اذن عطا کر رہی ہے وہ اللہ ان کے اندر ہی ہے نا. اللہ تو ان کے اندر ہی ہے. اچھا، تو پرانے جو صوفیہ کرام ہوئے ہیں ان لوگوں کا کوئی قول آپ کو یاد آ رہا ہو تو ذرا بتائیں اس حوالے سے کہ بندے کے اندر رب موجود ہوتا ہے. اس میں باجدید بستامی کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا معاذن شانی سبحانی. تو نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ تو یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا اگر اگلی دفعہ کہو تو تم مجھے قتل کر دینا، مار دینا مجھے. جب اگلی دفعہ ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے، انہوں نے پوچھا کہ میں نے اب تو نہیں کہا. انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا تھا لیکن آپ ہوئے نہیں. کیوں نہیں ہوئے؟ کہ ان میں اللہ ہی بول رہا تھا نا، وہ باعزیر خود نہیں تھے، اسی لیے نہیں ہوئے. تو جو ایسی کامل ذات ہوتی ہے جو بھی ہو اللہ کی من جانب اللہ، تو اللہ ان میں آ جاتا ہے. پھر ان کی بات اللہ ہی کی بات ہے. اسی لیے اللہ اب نے یہاں فرمایا میں نا بات یاد آ گئی، وہ پرٹیکولر جو وقت ہوتا ہے اسی وقت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہارے ہاتھ بن جاتے ہیں، ہم تمہارے زبان بن جاتے ہیں، کیا یہ وہی وقت ہے، بالکل یہی میں، اسپیشل وقت؟ اس ہاں جی وقت میں یہی اللہ میں تعالیٰ یہ خود کہنے والا بندے تھا. کی ذات میں موجود ہوتا ہے، اور بالکل قرآن میں ایسا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بالکل بالکل. اسی لیے اسی مقام کے لیے اللہ نے فرمانا کہ میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، جس سے تم بولتے ہو، ہاتھ بن جاتا ہوں، تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں. تو اللہ شاہ رگ سے، اب دیکھیں شاہ رگ یہاں پہ ہے، اور لطیفہ آنا کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ بھی یہاں سے ہے. لطیفہ ادھر ہے نا، نہیں، سوری لطیفہ اخفا کا، لطیفہ اخفا لطیفہ کا آقا تعلق کا یہاں سے، کون سے ہے؟ ہاں جی شاہ کلام سے ہے. رگ سے ہے. جی بالکل. تو اب شاہ رگ اور لطیفہ اخفا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا، وہ جو نبوت ختم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبوت دی لطیفہ اخفا کی. تو یہ دیکھیں نا ایک بہت سملر چیزیں ہیں کہ اگر انسان غور کرنا چاہے تو اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان غور کرنا چاہے. جلدی بتائیں اس چیز کو ذرا جی کھولیں آپ کہ اب ایک ورڈ یوز کیا لطیفہ. تو یہ لطیفے کیا جی ہوتے ہیں، کہاں موجود ہوتے ہیں، کیا باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، کہ یہ شرح صدر کیا یہ سینے ہوتی میں ہے؟ شرح صدر ہوتی ہے کہ انسان کے صدر میں اللہ تعالیٰ نے 5 لطائف رکھے ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا. ایک کا تعلق ہمارے ناف سے ہے جو لطیفہ نفس ہے، اور ایک کا ہمارے دماغ سے لطیفہ آنا. اب کیا ان یہ پوری کے مختلف ذکر ہیومینٹی بھی کے ہیں. اندر موجود ہے یہ چیز ساتوں لطائف؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. سرکار نے مطلب کہ اپنے ایک پوری انسانیت کتاب کے میں اندر یہ فرمایا. موجود ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی چاہے وہ میل سرکار ہو، چاہے فیمیل ہو، چاہے ٹرانسجینڈر ہو، کوئی بھی ہو. کوئی بھی ہو، سرکار نے فرمایا کہ اگر کافر کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ولایت کا راز اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ولایت جس کا کو انسان راز. بنایا اس کے، ہاں جی جی. تو سب کے اندر لطائف ہوتے ہیں 5 سینے میں، ان کے مختلف ذکر ہوتے ہیں. ہر لطیفے کا اپنا ایک ذکر ہے، اسے منور کیا جاتا ہے. وہاں سے پھر روحیں نکلتی ہے، اپنے اپنے عالم تک پہنچتی ہیں. تو اس طرح
شرح صدر کی جاتی ہے. آج اللہ تعالیٰ بندہ نے فرمایا لے نا کر کے کہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وہی راز ہے؟ سوری میں نے سنا نہیں کیا ساتوں کہا آپ نے؟ لطائف کو لے کر کے جو پیدا ہوتا ہے بندہ، جی 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 ساتوں لطائف بندے کے اندر موجود ہے اور وہ لے کے پیدا ہوا جی ہے. اب جی کیا یہ اس کو بیدار کرنا اور پھر ان کا تعلق نبیوں سے ہونا، اللہ سے جڑنا، اللہ کا دیدار پہ پہنچنا، کیا یہ پاسبل ہے؟ جی کیا ایسا ہو رہا ہے بالکل پاسبل ہے، اس 21 بالکل ایسا ہی ہے. ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب سینے میں لطائف رکھ دی ہے نا 5 مرسلین کے. ٹھیک ہے، اب انہیں وہی طریقہ آ جاتا ہے کہ ہمیں روحانیت کے بغیر اس کا راز نہیں ملے گا. جو اللہ والے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے خاص جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں، وہی انہیں بیدار کر سکتے ہیں. عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے روحانیت سیکھنی ضروری ہے. اگر روحانیت آپ نہیں سیکھیں گے تو وہ ان کا ایک ایج لمٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر وہ پہلے بے ہوش ہوتی ہیں، اس کے بعد مر جاتی ہیں. لطائف جو وہ خفہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بندہ مر کھپ جاتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو انہیں بیدار کرنا ایسی بہت ٹائم ضروری ہے. لمیٹیشن ہوتی ہے. جی 40 سال تک انہیں آپ منور کر سکتے ہیں، 40 سال تک. اس کے بعد لیکن اگر اب یہاں پہ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ اگر جی ابھی ہمارے ویورز میں سے یا کوئی بھی اگر یہ جو 40 سال سے اوپر کا ہو گیا ہو، 41 ہو گیا ہو، جی ٹھیک ہے، 40 سال ایک دن ہو گیا ہو، اب تو وہ چاہے گا کہ اس کا بھی یہ ساتوں لطائف بیدار ہو اور وہ اللہ کے سے قربت میں جائے اور اللہ کے دیدار میں جائے اور حضور علیہ السلام کا بھی دیدار کرے. بالکل. تو اس کے لیے اس کے ضروری لیے ہے کیا نا کہ یہ امام مہدی سرکار گور شاہی کا در کھلا ہوا ہے. سیدی یونس الگور ہر روز جلوہ افروز ہوتے محفل میں، وہ اس مشن سے جڑ جائے، بھلے 100 سال کا بھی ہو جائے، تو اس کے لطائف منور ہو جائیں گے. اس کے لیے بہت بڑی ضروری ہے بات کہ کہہ رہے سرکار، ہاں جی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے نا قیامت کی یہ آخری وقت چل رہا ہے قرب قیامت کا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو سرکار گور شاہی کو امام مہدی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، سیدی یونس الگور کے ان کے بہاف پر یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو ان کے اب جو بھی بندہ اس بارگاہ میں آ جائے گا تو وہ سمجھ لیں وہ کامیاب ہوگا. سچی نیت سچے دل سے آ جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا. بہت بہترین، بہت بہترین. اور امام مہدی کے بارے میں ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو پوری دنیا کے اندر انصاف قائم ہے نا. جی کیا آپ سرکار امام مہدی گور شاہی کو امام مہدی جی تسلیم کرتے ہیں؟ تو کیا آپ جی یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، امت واحدہ بنانے کے لیے کافی ہے؟ جی بالکل کافی ہیں. کیوں سرکار نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو دین الہی آئے گا اس میں بھلے کسی کا مذہب کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن قلب سے سب ایک ہوں گے. سب کے دلوں میں اتنے تک اللہ گونجے گا. اس میں کسی قسم کے مذہب کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کا دین نہیں ہے. کوئی بھی ہو بھلے کوئی اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، لیکن اللہ نے اسے دل تو دیا ہے نا. اگر وہ اس بارگاہ میں آ گیا، اس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، تو قلب سے سب ایک ہو جائیں گے، بھلے وہ کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے لیے کوئی نہیں. اگر کوئی چیلنج کے طور پہ اگر اس چیز کو لے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، دیکھیں ذرا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کیا پروسیجر فالو کرنا چاہیے؟ اسے یہی اپنے دل میں اللہ کو بسانا ہوگا نا. اگر وہ نہیں بسائے گا تو کیسے آپ اسے کیسے بتائے گا؟ ہدایت کیا کیسے کرے گا؟ ملے؟ اسٹیپ کیا لے گا؟ اسٹیپ کیا لے گا؟ آپ کو تو چاند سے فیض ہو گیا، وہ کیا کرے؟ جی کہاں جائے؟ اس کے لیے کس ہاں کو اس فون کے لیے لگائے؟ ضروری کس ہے نا سے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ظاہر کی ہیں وہ اس کی تحقیق کرے. اسے جھٹلائے نہ، اسے تحقیق کرے، آزمائے. اگر اسے فیض ہو جاتا تو وہ اسے یہ چیز ماننی پڑے گی. اب سرکار گور شاہی کا یہ جو در کھلا ہوا ہے، سیدی یونس الگور نے جو پوری دنیا میں ان کا فیض جا رہا ہے. الوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں لوگ کتنے. اب دیکھ لینا پوری دنیا میں نہ کوئی مسلمان کے لیے، کسی ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی، یہودی، کرسچن کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہمارے ہے. ویورز کو جو بھی بھی ہے بتا دیں کہ موروکو میں کتنے بجے سعیدی کا لائیو آتا ہے؟
لائیو ٹرانسمیشن آتی ہے. ویسے تو نارملی 5 بجے شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ, انڈیا کا ٹائم ہے. ہاں جی, تو یہ تقریباً رات کے 3 بجے سعیدی گفتگو فرماتے ہیں, 2.5-3 گھنٹے. تو جو بھی فیض لینا چاہتا ہے وہ اس الرا ٹی وی پہ آئے اور اپنی قسمت آزمائے. اور یہ گارنٹی ہے, اگر کوئی آ بھی گیا نا تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اس کا مزہ ہی الگ ہے. جو ایک دفعہ آ جاتا ہے نا مجھے وہ تو اس سے دوبارہ جاتا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی علی بھائی, کہ اللہ کرنا کوئی غلط بات ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. لیکن اگر کوئی دل سے کرنا چاہے تو اللہ کو دل میں لانا ہی تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے نا خورشید بھائی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اللہ ولی کیوں بناتا ہے, اپنا دوست کیوں بناتا ہے؟ کیوں؟ دوست کا تعلق دل سے ہے, رشتہ داری کا تعلق خون سے ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اپنے خون میں جو تمہاری جو روحیں تیر رہی ہیں نا, انہیں پاک صاف کر کے ان میں نور پیدا کرو, تاکہ تمہاری نس نس میں نور جائے, تمہارے اندر اللہ کا نور بنے اور تمہارا اس سے تعلق جڑ جائے. یہ بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. تو اس وقت آپ کی نظر میں پوری انسانیت کے حالات کیا نظر آتے ہیں؟ صوفیزم کے اکارڈنگ دیکھیں یا اللہ سے تعلق, حضور اسلام سے تعلق اگر دیکھیں, تو کیا مسلمانوں کا یا پوری دنیا کا تعلق کیا ایشور سے, اللہ سے, گاڈ سے اس وقت کنیکٹڈ ہے, یا لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں؟ اور دور بھاگ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا؟ نہیں, ایکچولی پتا کیا, بالکل دور بھاگ رہے ہیں. لوگوں کے اندر وہ تڑپ جو ہے نا وہ بالکل بیدار نہیں ہو رہی. لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کا وہ جو سارا نظام ہے وہ درم برم کیا ہے, دین پہ کاربند نہیں ہے. بس وہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ظاہری قصے اور کہانی جو بھی چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ یہ متفق ہیں. وہ قصہ سن لیا, فلاں بندہ جنت میں چلا گیا, فلاں کو یہ عطا ہو گیا, فلاں کو یہ عطا ہو گیا. بندہ پوچھے کہ ہمیں کیا عطا ہوا؟ ہمیں تو چلنا پڑے گا نا اس میں. جس کو عطا ہو گیا وہ تو چلا گیا اس دنیا سے. اب ہمیں تو اس کی ہمیں چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ روحانیت سیکھنی پڑے گی. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایون اگر آپ روحانیت سیکھنے کے لیے لور سے لور واحد ذریعہ کہاں تک الرا ٹی وی. کیا واحد ذریعہ اس وقت الرا ٹی وی ہی ہے یا اور بھی ذریعہ ہے موجود؟ نہیں, اور بھی ہے, کیونکہ جو فیض الرا ٹی وی سے یہاں اس وقت مہیا ہے, جو عطا ہو رہا ہے, یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. جو روحانیت کا اور یہ اس میں ذات اللہ کا, دل میں اللہ کو لانے کا, یہ جو ساری جو روحانیت اور علم معرفت کی, علم لدنی کی جو تعلیمات اب الرا ٹی وی سے مہیا کی جا رہی ہیں سب کو, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. پہلے لوگ رات کو چھپ کے رات یہ چیز کا جو تھا اگر یہ کہے علی بھائی اگر یہ کہے کہ اگر کوئی نیا بندہ ہے اور ہمارا نیا ویور ہے, اور وہ اگر یہ جاننا چاہے بریف میں کہ وہ اللہ ٹی وی پہ آئے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ وہ سعیدی کو 3 بجے انڈیا کے ٹائم کے حساب سے بھور میں اگر 3 AM کے ٹائم سے اگر وہ سنے گا تو اس کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہے؟ وہ کیا مائنڈ سیٹ بنائے, کیا وہ بلٹ پوائنٹس بتائے, جلدی بتائے, ٹائم کم ہے. اس کے لیے بینیفٹ اسے یہی ملے گا کہ کیا وہ روحانیت پہ چلنا چاہتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ ذکر قلب عطا کیا جاتا ہے, وہ اپنا ذکر قلب حاصل کرے, اپنی روحانیت سٹارٹ کرے. آہستہ آہستہ جو وہ اس روحانیت کے راستے پہ چلے گا تو پھر اس کی مزید ترقی ہوگی. اس کے لیے ذکر قلب حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. کیا وہ اللہ کے دیدار تک, رسول اللہ کے دیدار تک اور تمام اولیاء کے دیدار تک پہنچ سکتا ہے اگر صحیح جتنی محنت کرے گا وہ جلد پہنچے گا. کیونکہ کچھ لوگوں کو خواہشات تو ہوتی ہے کہ وہ حضور الاسلام کا دیدار کرے, مولا علی کا دیدار کرے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے, ہے نا. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی, وہ اندر ان کی انسیت پیدا رہتی ہے بچپن سے, کیونکہ وہ اس ماحول میں پلے بڑے ہوتے. تو کیا وہ دیدار ان کو ملنا, اللہ سے تعلق جڑنا, حضور اسلام تعلق جڑنا, ان کی محفل میں جانا, کیا وہ اللہ کے دیدار تک بھی جا سکتے ہیں, اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟
Is this بالکل possible? دیکھ سکتے ہیں, بالکل بالکل دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا, سوچا پہچانا جاؤں. پہچانے گا بندہ تبھی جب اس کی آنکھیں کھلیں گی. اب ہم ان آنکھوں کی بات واہ، کرتے ہیں. ہم یہ قرآن کی آیت ہے. کسی کی آنکھ پکڑ, ہاں جی, اس کے لیے کیا ہے کہ نہیں, یہ حدیث میں آیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے سوچا پہچانا جاؤں. ہم کسی کی آنکھ تو پکڑ سکتے, لیکن آنکھ کے اندر سے وہ جو نظر آ رہی ہے ہمیں, وہ نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں وہ نظر وہ پیدا کرنی ہوگی. ہم جتنی محنت کریں گے اللہ کے دیدار, اگر دیکھیں نا, پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ روحانیت میں یہ چیز ضروری ہے. پہلے اپنے قلب کو منور کریں, اپنے سینہ منور کریں, اس کے بعد لطیفہ اعلیٰ کو منور کریں. وہ مخلوق اڑے گی, وہاں تک جائے گی, تو پھر ہی اللہ کا دیدار ہوگا نا. تو یہ چیز ضروری ہے, روحانیت سیکھنی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو وہی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے جی, تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو کوئی مرشد اور ولی عطا نہیں کرتا. بالکل ایسا سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, کہ اگر میں کسی کو گمراہ کرنا چاہوں تو اسے ولی مرشد عطا ہی نہیں کرتا. تو اگر جس کو عقل شعور اللہ نے دیا ہوگا وہ کہے گا یار اگر ہدایت دینا چاہے تو پھر وہ ولی مرشد عطا کرتا ہوگا. تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا, نکلنا پڑے گا ہمیں. میں یہاں سوچوں گا, میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گمراہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تم لوگ گمراہ کر رہے ہو ہمیں. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ جو ہدایت دے گا اسی کے کمانڈ میں تو گمراہی ہوگی. بالکل, اگر ہدایت اللہ دے رہا ہے تو بندہ گمراہ کیسے کر کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اگر تمہیں ہدایت نہیں دینا چاہتے, اگر ہم تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں ولی مرشد عطا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے, بالکل ایسا ہی. وہ امام مبین, امام کائنات سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی, بالکل. بس یہ ان کا در کھلا ہوا ہے, جس نے بھی آنا یہاں سے آ کے اپنے قلب کو منور کرے, اس میں ذات اللہ حاصل کرے. پوری کائنات کے لیے حاضر ہے, پوری کائنات کے لیے حاضر ہے. تمام ہندو مسلم سکھ بودھسٹ. ہاں جی, اب دیکھیں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جب چاہیے تب جڑ جائے, جب چاہے جڑ جائے, جڑ جائے. وہی بات یاد آتی ہے, کھلا ہے میں خانہ عوام دیدار یار. بالکل. اب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گمراہی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دل میں اللہ اللہ کرنا کیا گمراہی ہے؟ شیطان ابلیس تو اس چیز سے روکتا ہے. جی, وہ تو کہتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں داخل نہ ہو. یہاں سے تو اللہ دل میں داخل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہی یہی ہے. تو یہ گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. سیدی نے فرمایا, بڑی خوبصورت انہوں نے بات فرمائی کہ اگر کسی کے پاس مرشد ہے تو وہ کیا, اگر مرشد ہو تو کیا نہیں ہو سکتا گمراہی, اگر مرشد نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے گمراہی. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہمیں وہ کامل ذات وہ مل جائے جو ہمارے قلب کو منور کر دے اور ہم اپنے رب سے جڑ جائیں, ہماری یہ حبل اللہ جڑ جائے. اب آپ سے ہمارا یہ لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ, ابھی 4 منٹ بچے ہوئے ہیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو نیو ویورز ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی, ان کے لیے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا, میں نے یہ جو بات پہلے آپ کو مینشن کی تھی یہاں پہ, کہ جب تک آپ نے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں جب تک ہم اپنے خود کو, ہمیں طریقے سے چلنا ہے, روحانیت ہمیں سیکھنی ہے, تو جب تک ہم خود کو سرنڈر نہیں کریں گے ہم روحانیت نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ ابلیس کی سنت پہ کام کر رہے ہیں, اس کی سنت پہ چل رہے ہیں. آپ کو اس الرا ٹی وی سے جڑنا چاہیے, اس میں ذات اللہ ہر وقت یہاں سے دستیاب مل رہا ہے. آپ اپنے قلب کو منور کریں اور اپنے رب سے جڑ جائیں, اور یہی آخری دور کی نشانی ہے. سرکار گور شاہی نے
यहाँ पे आए हैं दुनिया में सिर्फ इंसानियत के लिए, कि सबको अल्लाह से जोड़ दें। इसमें किसी के मज़हब के लिए, किसी के लिए भी मज़हब की या दीन की कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ अपनी किस्मत आज़माएँ, अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने हिदायत लिखी हो, तो यहाँ से आपको मिल कर रहेगी। मैं यही कहना चाहूँगा अच्छा, अपने ये चीज़ क्लियर कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि जी, सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही या सईद यूनुस जी। गौहर साहब किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा। जी, बिल्कुल ऐसा ही। आप अपने दीन में रहें, जो भी आपका दीन है, कहीं पे भी अगर आप बैत हैं, आपका कोई भी मुर्शिद है, आप अपने दिल में इसमें ज़ात अल्लाह को उतारें और कामयाब अपने रब से जुड़ जाएँ। बस यही अल्लाह टीवी की यही सदा है। जो सईद यूनुस हर रोज़ आके पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं। तो बस जैसे भी हो सईदी के कदमों से जुड़ जाएँ। इस ज़ात के बिना आपको कहीं से भी और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको पनाह चाहिए, कामयाबी चाहिए, आपको फलाह चाहिए तो इसी दर से आपको मिलेगी। जी, इसी के साथ मैं आज का इंटरव्यू इख्तिताम को पहुँचाता हूँ। अली भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम हमारे बहुत तमाम शुक्रिया जी। व्यूअर्स के लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करूँगा कि आप आए और इंटरव्यू सुना और ये जो बातें आपने सुनी, आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा, कुछ न कुछ आपको नई बातें पता चली होंगी और इसके ज़रिए आप लोगों को भी और बातें बताएँगे और लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर के आएँगे। वाहिद ज़रिया अल्लाह से जुड़ने का अल्लाह टीवी। और इसी के साथ तमाम व्यूअर्स को हाफ़िज़, नमस्कार, सत श्री अकाल, सईदी की बारगाह में